کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارا علم توقیت کورس کا آخری لیکچر ہے، آخری کلاس ہے ہماری۔ پھر ہم زندگی میں کب ملتے ہیں؟ کل تو ملیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو یا کب ہو۔ تو آج میں ذرا تیزی سے ایک تو ہم یہ کام کریں گے کہ جو ہمارے سوالات رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر کل جو پروگرام ہمارا ہے اس کے تیاری کے حوالے سے کچھ آپ سے عرض کرنا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کروں گا۔ اور مزید میرا ارادہ ہے کہ تمام سوالات کو دہرا بھی لیا جائے ایک بار، جو ہے نا، تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں سارے، جو ہے نا، کہ اس کا یہ جواب تھا، اس کا یہ جواب تھا، تو یہ بھی ارادہ ہے۔ تو میں ذرا تیزی سے کام کروں گا، تو آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو ذرا سننا ہے، سمجھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے ہم نے کل آخر میں ڈسکس کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ وصال جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر کیا بحث ہے؟ آپ کے پاس کوئی مواد ہونا چاہیے، کوئی گفتگو ہونی چاہیے، کوئی کہلیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا، کہ اگر کبھی آپ کو بولنا پڑ جائے، کہنا پڑ جائے، سمجھانا پڑ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے۔ تو جو کتابوں میں روایات آتی ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیارے آقا یعنی معتمد قابل اعتبار قابل اعتماد جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری جو ہوا تھا وہ 12 ربیع الاول شریف کو ہوا تھا، اور اس دن پیر شریف کا دن تھا اور ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ روایات ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں مزید یہ ہے کہ زیادہ اتھینٹک، جس میں کوئی کہہ لیں کہ دو رائے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ اور پیر شریف کا دن، یہ تو ہر ایک کا اس پہ اتفاق ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول پر زیادہ تر علماء کرام جو ہیں، زیادہ تر روایات وہ 12 ربیع الاول کی ہیں۔ لیکن جب ہم کیلکولیشنز کرتے ہیں، یہ جس طرح کہ میں نے کل آپ کو کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ چونکہ حج ہوتا ہی 9 تاریخ کو ہے، 9 ذو الحجہ کو، تو یہ اس کے بعد جو ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا تھا اس میں آپ کا وصال ظاہری ہوا تھا۔ اب اگر یہ 9 کو جمعہ تھا، اور بلا شبہ جمعہ تھا، اس کا مطلب جمعرات کو کیا تھی؟ یکم تھی۔ اگر جمعرات کو یکم تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بدھ والے دن چاند نظر آیا تھا، یا 30 دن پورے ہوئے تھے پچھلے مہینے کے۔ اب اگر اس حساب سے ہم چلتے ہیں تو ذو الحجہ کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، صفر المظفر کا مہینہ، تینوں مہینے 29 کے کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ 87 دن بنیں گے۔ اس کا مطلب 87 دنوں میں تو صفر المظفر مکمل ہوگا، 88ویں دن پہ یکم ربیع الاول اور 2 ربیع الاول آ جائے گی 89ویں دن۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں پہ 2 تاریخ ہے، اس کا مطلب پچھلے تینوں مہینے جو ہے وہ 29 کو ہوئے اور 2 ربیع الاول بن گئے۔ یا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے نیچے والا دن تو 9 ربیع الاول، یا پھر یہ 103 نمبر دن 16 ربیع الاول۔ تو یہ 3 تاریخیں جو ہیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ دوسری اور کیا ہو سکتا ہے کہ 29 ہو جائے، 2 مہینے 29 کے ہوں ان تینوں میں سے، اور ایک 30 کا ہو، پھر کیا ہوگا؟ 88 دن بن جائیں گے۔ اس کا مطلب پھر یہاں پہ صفر المظفر مکمل ہوا اور یہاں پہ یکم تاریخ آئی۔ اگر یہاں پہ یکم ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ 8 تاریخ ہو گئی اور یہ 13 ہو گئی، 8 ہو گئی اور 15 تاریخ ہو گئی۔ تو یہاں 1 ہے یا 8 ہے یا 15 تاریخ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا تیسری ممکنہ صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ان 3 مہینوں میں سے 2 30 کے ہو جائے، 1 29 کا ہو جائے۔ تو کیا ہے؟ تو پھر ہمارے پاس اس کا مطلب ہے 89ویں دن تو صفر المظفر ابھی ختم ہوگا، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، تو یہاں ختم ہوگا تو 90واں دن کیا ہوگا؟ یکم ہو گئی۔ تو جب یہاں پہ یکم ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہاں 2 3 4 اس طرح، تو پھر ہمارے پاس 7 14 اور 21 تاریخ آتی ہے۔ اور اگر تینوں مہینے 30 کے کر لیے جائیں تو پھر 90 دن بنتے ہیں۔ اس کا مطلب 90ویں دن پہ تو صفر المظفر ختم ہوگا اور پھر یہاں پہ یکم ربیع الاول ہوگی۔ اس حساب سے ہمارے پاس 6 13 اور 20 تاریخ بنتی ہے۔ کچھ لوگوں نے، پرانے بزرگوں نے، یعنی پرانے لوگوں نے بھی اسی طرح حساب کیا، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 12 ربیع الاول سبھی کہتے جا رہے ہیں، وہ یہ چیک ہی نہیں کرتے کہ 12 ربیع الاول تو آتی ہی نہیں ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات میری؟
ٹھیک ہے نا. تو 12 ربیع الاول سے تو یہ شاید کہیں کتابت کی غلطی ہوئی ہے, اور ہم لوگ ویسے ہی آگے جو ہے نا وہ بات کو بتائی جا رہے ہیں, آگے بیان کرتے جا رہے ہیں, اور ہم اس پہ غور ہی نہیں کیا کسی نے کہ یہ اگر آپ حساب کرتے ہیں تو کسی بھی صورت یہ ممکن نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول تاریخ بنے. تو یقیناً یہ 12 ربیع الاول نہیں ہوگی, یا اس کی کوئی ان کی وجہ اس کی سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تاریخ جو ہے یا تو 1 ربیع الاول ہے یا کیا ہے 2 ربیع الاول ہے. لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے, کتابت کی غلطی تھی یا سمجھنے میں, تو وہ یہ دیکھیں 1 بھی بن رہی ہے 2 بھی بن رہی ہے. اس کے علاوہ روایات نہیں ہے, یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ 9 کو ہوا, 16 کا ہوا, 8 کا ہوا, 15 کا ہوا, 7 کو ہوا, 14 کو ہوا, 21, 6, 13, 20. کسی نے یہ روایات بیان نہیں کی, صرف 12 ربیع الاول کی. پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا, 1 اور 2 ربیع الاول کی جو ہے وہ روایات اس وجہ سے بیان کرنا شروع کر دیں. اب جب یہ مسئلہ کہہ لیں کہ آیا تو امام اہل سنت کے نے بھی اس کے اوپر تحقیق کی, تو آپ نے پھر اس کے اوپر ہمیں ایک رسالہ عطا فرمایا جس کا نام ہے نطق الہلال. تو میرا خیال آپ نے لے لیا ہوگا. میں یہاں پہ وہ پڑھ کر تو نہیں سناؤں گا جس طرح ہم نے موین مبین پڑھی تھی, میں صرف وہاں سے سمجھاؤں گا کہ امام اہل سنت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے اوپر وہ دلائل دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ ٹھیک ہے, اس کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا, اچھا سب سے پہلے تو مسئلہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اب سمجھیے گا, بہت اہم پوائنٹ ہے, اگر آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا تو پھر اگلی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اچھا پوائنٹ کیا ہے؟ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یہ مسئلہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, یہ والا مسئلہ تو کہ یہ سمجھ نہیں آ رہا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اچھا وہ کیسے مسئلہ نہیں تھا؟ وہ کہتے ہیں آسان سا حل ہے اس مسئلے کا, یعنی یہی سمجھ نہیں آ رہا نا کہ یہ بنتی تو ہے نہیں, جتنے مرضی مہینے ادھر ادھر یہ وہ کر لیں. آپ فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ میں چاند نظر آ گیا, رویت ہو گئی. مدینہ منورہ میں چاند نظر نہیں آیا, وہ 1 دن بعد ہوئی. سمجھ میں آئی؟ تو جو 13 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں بن رہی ہے وہ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول تھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہتے ادھر سے کر رہے ہیں حساب, ادھر مہینے جمع کر دیں, ایسے کر دیں, ویسے کر دیں, یہ ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, یوں ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی بزرگوں نے جو اقوال پیش کیے اس کی توجیہ کوئی بیان کرنی تھی نا, کہ یار یہ 12 ربیع الاول تو بنتی نہیں ہے, یہ حساب کر رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑا آسان ہے. بھئی مکہ مکرمہ میں چاند پہلے نظر آ گیا, ان کے حساب سے 13 بن رہی ہے. اب مدینہ منورہ میں چاند نظر نہیں آیا, ان کے حساب سے 12 بن گئی اگلے دن. وہی جو 13 ادھر بنا رہے ہیں آپ, یعنی 13 ربیع الاول جو بن رہی ہے, یعنی تینوں مہینے 30 کے ہوئے, اور یہاں پہ 13 ربیع الاول آئی. یہ جو 13 ربیع الاول مکہ مکرمہ میں بن رہی ہے, چونکہ حج جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں ہوا, گنتی آپ مکہ مکرمہ کے حساب سے کر رہے ہیں, سارا کچھ تو آپ مکہ مکرمہ کے حساب سے کر رہے ہیں. تو وہاں پر کیا تھی؟ 13 تاریخ تھی. اب مدینہ شریف میں چاند نہیں نظر آیا تو ان کے ہاں مہینہ لیٹ شروع ہوا, تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں 12 ربیع الاول ہو گئی. تو آپ کے حساب میں کیلکولیشنز میں جو 13 ربیع الاول آ رہی ہے وہ اصل میں مدینہ شریف میں کیا ہے 12 ربیع الاول ہے. اور چونکہ وصال مبارک جو تھا وہ مدینہ شریف میں ہوا تھا, پھر اس حساب سے 12 ربیع الاول کے اقوال ہوئے اور وہی بیان کیے جانے لگے, وہی لکھے گئے اور سارا کچھ ہوا. تو آپ جب حساب کرتے ہیں تو آپ مکہ مکرمہ کے حساب سے جو ہے وہ کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا یہ تو ہو گئی ایک بات, اعلیٰ حضرت نے اس کی وضاحت پیش کر دی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اب ہمارے پاس کیا دلائل ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ 1 بھی غلط ہے 2 بھی غلط ہے. یعنی 1 تو جی تو یہ بیان کی نا, لیکن اس میں کتنا وزن ہے, اور یہ جو 1 اور 2 والی باتیں ہیں ان میں کتنا وزن ہے. ایک تو ہوتا نا کہ بندہ پلڑے میں برابر آ گئے کہ یار چلیں آپ نے بھی ایک بات کر دی, تو 1 تاریخ بھی تو ہے تو 2 تاریخ بھی ہے, تو وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 اور 2 ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے 1 اور 2 کی باتیں کی, انہوں نے جو بزرگوں کے اقوال تھے یعنی 12 ربیع الاول کے جو تھے اس کو معتبر یا اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا, بلکہ حساب کے اوپر بنیاد اپنی رکھی. یعنی انہوں نے بنیاد کیا بنائی؟ حساب کر لو جی,
یعنی اب میں بھی جس طرح کل کہا گیا کہ یار آپ حساب کر لیں، یہ دیکھیں حساب کریں یہ تو آتا ہی نہیں ہے، حساب کریں یہ تو آتا ہی نہیں ہے. آپ جس کو مرضی کہہ دیں وہ سب یہی کہ ہاں یار واقعی یار یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تو آتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی؟ یعنی انہوں نے جو کہا گیا تھا، روایات میں باتیں آئی تھیں، جو اقوال آئے تھے بزرگان دین کے ہمارے، اس پہ اعتماد نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول کو وصال ظاہری ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ خود حساب کیا، اور یہ حساب کر کے یہ اس طرح کا حساب بیان کر کے انہوں نے کہا جی یکم ہے یا 2 ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگر بنیاد حساب ہی رکھنی ہے تو پھر حساب ہی کر لیتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ اگر حساب ہی کرنا ہے تو پھر حساب ہی کر لیتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو وہ پتا ہے کہ چاند کب نظر آتا ہے اور کیوں نظر آتا ہے، پتا ہے کچھ؟ وہ کچھ چیزیں سیکھی تھی ہم نے. کیا چیزیں سیکھی تھی؟ چاند کی عمر ہوتی ہے غروب آفتاب کے بعد. غروب آفتاب کے بعد کم و بیش ہم جو یہاں پہ سیکھتے ہیں چاند کی عمر اگر 22 گھنٹے سے زیادہ ہو تو چاند نظر آتا ہے، اگر 22 گھنٹے سے کم ہو تو چاند عموماً نظر نہیں آتا. اسی طرح جو دورانیہ ہو وہ 40 سے 45 منٹ ہو تو پھر جو ہے 45 منٹ سے زیادہ ہو تو نظر آ جاتا ہے، اگر دورانیہ کم ہو تو پھر ایسا چاند نظر نہیں آتا. یہ چیزیں سیکھی تھی ہم نے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سورج اور چاند کی دوری آپس میں 10 درجے زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی 10 درجے سے زیادہ ہو تو چاند نظر آنے کا امکان ہوگا، 10 درجے سے کم ہو تو چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہوگا. اسی طرح چاند اس طرح اگر آپس میں دور ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی 10 درجے دوری، اگر 10 درجے سے زیادہ دوری ہو تو پھر چاند نظر آنے کا امکان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ پہلے چونکہ گھڑیاں نہیں تھی تو اس وقت درجات لیے جاتے تھے. پھر جب گھڑیاں آزاد ہو گئی تو پھر ہم نے یہ اس طرح نیو مون کتنے بجے بنے گا تو فلاں کام کتنے بجے ہوگا تو کتنے بج کے کتنے منٹ کس تاریخ کو کیا ہوگا، تو ہم نے یہ سلسلے شروع کر دیے. یعنی اب ہم نے بنیاد یہ بنا لی کتنے گھنٹے کی عمر، دورانیہ کتنا ہوگا، گھڑی کے منٹس پہ آ گئے. لیکن پہلے تو درجات ہی تھے تو لوگ درجات میں ڈسکس کرتے تھے، یہ کس برج میں ہوگا، کس برج کے کس درجے میں ہوگا، تو سورج کی کس برج کے کس درجے میں ہوگا، تو وہ دونوں درجوں کے درمیان جو ہے کتنا فاصلہ، تو اس حساب سے کیلکولیشن کی جاتی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. اب آتے ہیں بعد میں، بہت مختصر کر رہا ہوں. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اوپر آ جائیں آپ، ذوالحجہ کا مہینہ، بدھ والے دن چاند نظر آیا اور یکم ہوئی جمعرات کو. ذرا اپنے نوٹس نکالیے، ایک مجھے بھی دے دیں. ہاں، جو جس کے نیچے یہ پیج بنا ہوا نا، یہ والا جو آپ کے پاس تھا، اس سے اگلا پیج اب نکال لیں آپ. یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ تو آسان تھا. اگلے صفحے پہ آ جائیں. سب سے اوپر دیکھیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ لکھا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ اب امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ جو بدھ تھا، یہ والا بدھ نظر آ رہا ہے اوپر کونے پہ، بدھ سب سے اوپر، یہ جو بدھ تھا دیکھیں کہ چاند نظر آیا جس دن اور جمعرات کو یکم ہوئی. لکھا ہوا ہے سائٹڈ. سائٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نظر آیا ہے چاند. اچھا، کہتے ہیں اس سے پچھلے دن کو وہ ذرا منگل کا جائزہ لیں. منگل کو کیا جائزہ لیں؟ نیو مون کتنے بجے بن رہا ہے؟ 11:30 بجے رات کے. تو اگر 11:30 بجے رات کے نیو مون بنے تو اگلے دن چاند کی عمر غروب آفتاب کے وقت کتنی ہوگی؟ یعنی دیکھیں سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے؟ 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے. اچھا، مہینہ دیکھیں کون سا چل رہا ہے، یہاں مہینہ بھی لکھا ہوگا، مارچ، فروری کا اینڈ. تو فروری کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ 5-6 بجے کے لگ بھگ، چونکہ گرمیوں میں 7-7:30 بجے غروب ہونا ہے نا، تو اس سے پہلے تو جلدی ہو رہا ہے، تو 5-6 بجے کے درمیان سورج کے غروب کا تقریباً وقت ہوگا. چلیں 6 بجے آپ لگا لیں. تو اگر ہم 6 لگا لیں، 6:15 لگا لیں، تو اگر 6:15 بجے ہے تو رات 12 سے لے کر 6 بجے تک 18 گھنٹے بنے. آدھا گھنٹہ اور جمع کر لیں، 18.5 19 گھنٹے بن رہی عمر. اب جی چاند نظر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ نظر کہتے چاند نظر نہیں آ سکتا.
لیکن وہ چاند تو نظر آیا. بتائے چاند نظر نہیں آیا؟ چاند نظر آیا، وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں کہ چاند نظر آ گیا اور پھر یکم ہو اور پھر آگے. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکنات میں سے، یعنی کہ غلط چاند کے اوپر جو ہے وہ حج ہو، اور وہ بھی سب سے عام حج، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کرنا ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی کہتے ہیں مدینہ پہلے، تو ہم مکہ مکرمہ کی بات کر لیں. جی امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا آپ غور کریں، یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ چاند جو اب حسابات شروع ہو رہے ہیں نا، تو اب اعلیٰ حضرت حسابات فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدھ والے دن جو چاند نظر آیا، یہ چاند رویت عادیہ کا نہیں تھا. رویت عادیہ کا مطلب کہ جس طرح کا چاند نظر آتا ہے انسانی آنکھ سے، یعنی 22 گھنٹے 23 گھنٹے 24 گھنٹے عمر والا چاند، یہ وہ چاند نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے والے دن کو فضیلت بخشیں، کہ حج جو ہے وہ جمعے والے دن آپ ادا فرمائیں اور جمعے والے دن کو فضیلت بخشیں، تو وہ چاند جو کہ عموماً نظر نہیں آتا، وہ کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ والوں کو دکھا دیا گیا. آپ کتاب پڑھیں گے، آپ تو آپ سمجھ جائیں گے نا. اب جنہوں نے پڑھی ہوگی ان کو پتہ نہیں سمجھ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، تو اب امید ہے جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ یہ چیزیں سمجھ جائیں گے، چونکہ آپ نے یہ سمجھ لی نا باتیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جی آپ فرماتے ہیں کہ وہ رویت عادیہ کا نہیں تھا، یعنی عموماً وہ چاند نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے والے دن کو فضیلت بخشیں اور وقوف عرفہ کریں اور حج اکبر بنے، تو اس کے لیے کیا ہوا کہ وہ چاند جو تھا وہ بدھ والے دن رات کو دکھا دیا گیا. کن کو؟ مکہ مکرمہ والوں کے لیے. تو مکہ مکرمہ میں جب چاند نظر آ گیا تو جمعرات کو یکم ہوئی اور حج پھر 9 تاریخ کو ہوا. تو مہینہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ مکہ مکرمہ میں. اب مدینہ منورہ میں نظر نہیں آیا، تو ان کے ہاں بعد میں یکم ہوئی، یعنی جمعے کو یکم ہوئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہاں تک کوئی بات؟ اب آگے چلتے ہیں. اسی طرح سلسلہ آگے چلتے 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 یہ تو ہو گیا، آپ شروع فرما دیا آپ نے کہ یہ دیکھیں یہ حساب. اب کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا یا اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یار بدھ کو تو وہ چاند قابل رویت ہوتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ یکم کیسے ہو گئی؟ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. اب آئیں آگے نیچے دیکھیں، ٹیبل ذرا بنا ہوا ہے، میں ذرا مختصر کر رہا ہوں چونکہ کام زیادہ ہے ہمارا. تو نیچے ذرا آپ دیکھیں جون لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر 7/632 لکھا ہوا ہے اور دائرہ لگا ہوا ہے. جی نظر آ رہا ہے؟ اس سے اوپر دیکھیں ناٹ سائٹڈ لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ والے ڈبے میں دیکھیں نیو مون لکھا ہوا ہے. جی یہ وہ نیو مون ہے جو کہ ربیع الاول شریف کا نیو مون ہے. اور یہ دیکھیں یہ نیو مون بن کب رہا ہے؟ اوپر ذرا جائیں تو اوپر اتوار والا دن ہے. تو ربیع الاول شریف کا جو وہ مہینہ تھا ربیع الاول کا، اس میں نیو مون بن رہا ہے 9:46 پر اتوار والے دن رات کو. اور اگر رات کو نیا چاند بن رہا ہے رات کو 9:46 پر، تو کیا اتوار کو چاند نظر آئے گا؟ سورج کے غروب کا وقت 5 6 7 بجے. وہ تو نیو مون ہی رات کو جناب وہ لیٹ بن رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اس دن تو وہ سورج سے پہلے ہی غروب ہو گیا ہوگا یا سورج کے ساتھ غروب ہو رہا ہوگا. تو رات کو 9 بجے 9:46 پہ 9:45 بجے نیو مون بن رہا ہے، تو بھلا اتوار والے دن کیسے نظر آ سکتا ہے؟ اگر اتوار والے دن نظر آیا تو پھر پیر کو یکم ہونی تھی. یہ یکم والی بات. اتوار کو یکم یعنی نظر آتا تو کیا ہوتا؟ پیر کو یکم. ایسے ہی ہے نا
لیکن وہ تو نیو مون ہی رات کو بن رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتوار والے دن چاند نظر آنا ناممکن تھا. آپ جتنے مرضی حسابات کر لیں, نکال لیں حسابات, آپ نے بھی حسابات کیے تھے. ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ یکم اور دو کی باتیں کر رہے ہیں یہ ناممکن اور محال ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یکم ہو پیر شریف کو یہ. اچھا اب کیا ہوا کہ جب یکم کیوں نہیں بن رہی پیر کو؟ چونکہ اتوار والے دن رات کو جو ہے وہ نیو مون ہی 9:45 بجے بن رہا ہے. سمجھ میں آئی؟ اب اگلے دن جب پیر ہوگا, پیر کا دن ہوگا, تو اس وقت چاند کیا نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر چانسز ہوں گے نا کہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اتوار والے دن تو ممکن نہیں ہے. اگلے دن ہم دیکھیں گے کہ وہ چاند نظر آ سکتا ہے, نہیں آ سکتا ہے, آئے گا نہیں آئے گا. 20 گھنٹے کی عمر ہے, 22 کی ہے, 21 کی ہے, جتنے گھنٹے کی بن رہی ہے. جی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یکم تاریخ پیر والے دن ہونا تو ناممکن ہے چونکہ اتوار کو نیو مون بن رہا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 تاریخ تھی اس دن, اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پیر والے دن 2 تاریخ تھی, اس کا مطلب ان کو ہفتے والے دن چاند نظر آیا, تو اتوار والے دن یکم ہوئی تو پیر والے دن 2 تاریخ ہوئی. ایسے ہی ہوا نا. اس کا مطلب ہفتے والے دن ان کو پہلے چاند نظر آ گیا اور نیو مون اگلے دن اتوار والے دن بنا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسا بھی ناممکن ہے کہ چاند جو ہوتا ہے پہلے نیو مون بنتا ہے, اس کے بعد قابل رؤیت ہوتا ہے, پھر وہ نظر آتا ہے نماز مغرب کے بعد. اب اس دن کیا ہوگا ہفتے والے دن, کہ ہفتے والے دن تو چاند جو ہے غروب آفتاب کے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے یعنی عصر کے وقت میں ہی غروب ہو گیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عصر یعنی ہفتے کو نظر آیا, تو کیا انہوں نے زمین چیر کر ان کو رؤیت ہوئی؟ یعنی یہ الفاظ اسی طرح اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ لکھتے ہیں, تو کیا وہ زمین چیر کے انہوں نے چاند دیکھا کہ چاند تو وہ پہلے ہی عصر کے وقت کتنا نیچے جا چکا تھا یعنی غروب ہو گیا, تو مغرب کے بعد کیا انہوں نے چاند زمین چیر کے دیکھا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یکم اور 2 ربیع الاول ہے, تو یہ یکم اور 2 ربیع الاول پیر کو ہونا حسابات کی روح سے جو ہے وہ کیا ہے ناممکن ہے. تو پھر کیا ہوا؟ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی بات جو ہم نے ارشاد فرمائی کیا ہے کہ وہ جو تاریخ جو کتابوں میں آئی جو 12 ربیع الاول ہے, مشہور ہے, معروف ہے, قابل اعتبار ہے, معتبر ہے, قابل اعتماد ہے, وہ 12 تاریخ ہے. اور وہ 12 تاریخ کیسے بنے گی کہ وہ 13 تاریخ بنے گی مکہ مکرمہ کے حساب سے, اور مدینہ منورہ میں چونکہ رؤیت نہیں ہوئی تو اس حساب سے کیا بنے گی 12 ربیع الاول بنے گی. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ ٹھیک ہے. یہ اب آپ نے اس کتاب کو پڑھیے گا, اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اسی طرح ولادت کے اوپر جو ہے ولادت کی کیا تاریخ ہے تو وہ بھی آپ اس میں ذرا دیکھیے گا. یہ ذرا مٹائیں. جی اب ہم ذرا بات کرتے ہیں اپنی سمت قبلہ کے اوپر. سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے جی توجہ ہے سب کی. سمت قبلہ معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے سورج کے ذریعے اور ایک ہے کیلکولیشنز کے ذریعے. تو سورج کے ذریعے سمت قبلہ معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ ذرا آپ سمجھ لیں, سیکھ لیں. آپ کو پتا ہے بہت سارا, صرف آپ کی توجہ میں نے آپ کی دلانی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے مغرب حرکت کرتا ہے روزانہ, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے شمال کی جانب بھی جاتا ہے, اور یہ 23.5 درجے تک شمالی جانب, پھر یہ گھومتا 22 جون آ جاتی ہے, پھر یہ گھومتے گھومتے کیا ہوگا واپس آئے گا پھر 24 ستمبر کو خط استوا کے اوپر اور پھر جنوبی جانب, اور پھر 22 دسمبر کو 23.5 درجے ادھر چلا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات آپ کو پتا ہے. اب آپ دیکھیں ذرا کہ زمین کے وہ خطے, وہ علاقے, وہ جگہیں, وہ شہر, وہ ملک جو کہ خط استوا سے 23.5 درجے اس طرف ہیں اور 23.5 درجے اس طرف ہیں,
اس کا مطلب سال میں کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ جب سورج ان کے اوپر سے گزرے گا، ایسے آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، یعنی اگر ادھر سے جا رہا ہے تو جاتے ہوئے ایسے، اور پھر جو ہے وہ واپسی ہوگی تو پھر. سمجھ میں آئی بات؟ اب کسی ملک کے اوپر اگر بالکل سورج ابتدائے وقت ظہر اس ملک اس شہر کے اوپر ہو تو باقی شہروں میں جہاں پر سورج نظر آ رہا ہے وہاں اگر کوئی چھڑی کھڑی کر دی جائے بالکل سیدھی، اس کا جو سایہ بن رہا ہوگا جس طرف کو، اگر کوئی بندہ سائے جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پہ کھڑا ہو جائے اور رخ کر لے چھڑی کی طرف تو اس کا رخ اس شہر کی طرف نہیں ہو جائے گا. مثلا میرے اوپر ایک بلب لگا دیں آپ، لائٹ، اور سب لائٹیں بند کر دیں. اب آپ لوگ کھڑے ہو جائیں یا کہہ لیں کہ کسی چھڑی کو کھڑا کر دیں یا کوئی ستون ہو یا کوئی چیز، تو اب اس کا سایہ بنے گا. تو لائٹ تو صرف میرے سر کے اوپر تھی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سایہ جس طرف کو جا رہا ہوگا وہاں پہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور چھڑی کی طرف منہ کر لیں تو آپ کا رخ میری طرف نہیں ہو جائے گا. جو ادھر ہوگا وہ اس طرف، جو ادھر ہوگا وہ اس طرف، جو ادھر ہوگا وہ اس طرف، جو اس طرف ہوگا وہ اس. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی جہاں بھی آپ ارد گرد چکے لائٹ تو ایک ہی جل رہی ہے، اس کا سایہ بنے گا تو سایہ یہ لائٹ ہے تو سایہ اس طرف کو بنے گا، ادھر سے اس طرف کو بنے گا. تو جہاں سایہ ختم ہو رہا ہو وہاں پہ اگر آپ کھڑے ہو جائیں اور رخ کر لیں چھڑی کی طرف تو کیا آپ کا رخ میری طرف نہیں ہو جائے گا؟ اسی طرح جس شہر کے اوپر اس دن سورج عین سر کے اوپر ہو تو باقی شہروں میں کیا ہو، چھڑی کھڑی کی جائے، اور جس وقت اس شہر کے اوپر سورج آئے یعنی ان کا ابتدائے ظہر ہو تو پھر کیا ہو، اس چھڑی کا جو سایہ ہوگا، یعنی آپ سایہ جہاں ختم ہو رہا ہے اس کی طرف کھڑے ہو جائیں اور چھڑی کی طرف رخ کر لیں تو آپ کا رخ اس شہر کی طرف نہیں ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ نہیں آ رہے. یعنی وہ شہر صرف جہاں جو خط استوا سے 23.5 درجے اس طرف ہے اور 23.5 درجے اس طرف ہیں، تو ان کو کیا کہتے تھے؟ خط استوا سے دوری ہم کہتے تھے عرض بلد. اب جن کا عرض بلد 23.5 درجے شمالی سے کم ہے اور 23.5 درجے جنوبی سے کم ہے، صرف وہاں پر سورج جو ہے وہ آئے گا ان شہروں کے اوپر، اس کے علاوہ باقی شہروں کے اوپر نہیں آئے گا. اب سورج کس دن اس شہر کے اوپر آئے گا اس کو بھی سمجھنا بہت آسان ہے. آپ نے میل شمس پڑھا تھا، 1 درجے ہو گیا، 2 درجے، 3 درجے، پھر 23.5 درجے ہو گیا، پھر وہاں سے واپسی آنا شروع ہوا، پھر آتے 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 کم ہوا تو پھر 0 درجے 22 ستمبر کو وہ سولر ڈیکلینیشن ویلیوز ہم نے پڑھی تھی، کچھ یاد آئی؟ اب آپ وہاں سے دیکھیے ذرا، ابھی ہم اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، ذرا عرض بلد دیکھیں، عرض بلد والے ٹیبل نکالیے. اس میں مدینہ شریف، مکہ مکرمہ کا اور مدینہ شریف کا ذرا عرض بلد دیکھیں کیا ہے. کہاں گئے؟ جی مدینہ شریف کا دیکھیں 24.5247 لکھا ہوا ہے، 5247 N یعنی شمالی جانب. جی مکہ مکرمہ کا دیکھیں 21.3891 N. جی اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، یہ دونوں کیا ہو گئے عرض بلد. کراچی کا بھی لکھ لیں، نیچے دیکھیں کہیں کراچی لکھا ہوگا. جی 24.8615 N یہ آ گیا جی کراچی. اب آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. سورج جو ہے خط استوا سے اس طرف کو جائے گا تو جو 23.5 درجے سے کم شہر ہیں ان کے اوپر آئے گا. تو ان میں سے 23.5 درجے کم کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ.
اب سوال یہ ہے کہ کس دن سورج اس پہ آئے گا, وہ کون سا دن ہوگا, وہ کون سی تاریخ ہوگی جب سورج جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اوپر سے گزرے گا, اس شہر کے اوپر سے گزرے گا. تو بہت آسان ہے, وہ سولر ڈیکلینیشن ویلیوز والا ٹیبل ذرا نکال لیں. جی اسی کے ساتھ ٹیبل لگا ہوا دیکھیں ذرا, جہاں پر 21.38 کے لگ بھگ ویلیو آ رہی ہو وہ تاریخ تلاش کرنی ہے آپ نے. 21.38 کے لگ بھگ ویلیو. جی دیکھیں, مئی کے مہینے میں اگر آپ 28 اور 29 مئی کے درمیان آ جائیں, 28 اور 29 مئی, جی نظر آ رہا ہے, یعنی جب سورج ادھر سے خط استوا سے ادھر کو جا رہا ہے شمالی جانب, تو پھر وہ 28-29 مئی کو پہنچے گا تقریباً 21 اس کے لگ بھگ, یعنی ان تاریخوں میں وہ مکہ مکرمہ شہر کے اوپر سے گزرے گا. پھر وہ کیا کرے گا, وہاں سے گزر جائے گا, اگلے دن پھر وہ آگے مزید ہوگا. اب وہاں سے جب وہ 23.5 تک چلا گیا تو پھر واپسی آئے گی. اب دیکھیں واپسی پھر کس تاریخوں کو آ رہا ہے, یعنی 21.38. پھر دیکھیں کہاں پہ ہے, جی جی ذرا دیکھیے, جی 17 جولائی تقریباً, یہاں اس کو ہم 2 تاریخیں لکھ لیتے ہیں اسی حساب سے, 16-17 جولائی یا 17-18 جولائی کوئی بھی ہو سکتی ہے. جی آواز نہیں آئے, آواز والا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. جی یعنی کیا ہوا کہ پہلے سورج جاتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اوپر سے گزرا, پھر آگے چلا گیا, پھر جب واپس آیا جولائی کے مہینے میں پھر ادھر سے, اور پھر ستمبر کو پھر خط استوا پہ. سمجھ میں آئی بات؟ اب جب جس دن جس تاریخوں پر سورج مکہ مکرمہ کے اوپر آئے, اس وقت جب مکہ مکرمہ میں ظہر کی نماز کا وقت ہو, ابتدائی وقت ظہر, اس کا مطلب کیا ہوگا, سورج اس کے اوپر ہوگا بالکل ہے. اب ان تاریخوں میں اس وقت گھڑی کا ٹائم ان کا ابتدائی ظہر کا, جب ان کا ابتدائی ظہر ہو یعنی مکہ مکرمہ میں ابتدائی ظہر ہو, تاریخیں کون سی ہوں, 28-29 مئی یا 16-17 جولائی, تو باقی دنیا جہاں پر دن ہو, سورج نظر آ رہا ہو, تو وہ کیا کریں, ایک چھڑی گاڑے بالکل سیدھی, اب اس کا سایہ دیکھیں کس طرف کو ہے, تو اس سائے پہ کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوگا, ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا. یعنی چھڑی کی طرف رخ کر لیں تو وہ سایہ جو ہے وہ سمت قبلہ آپ کو بتا رہا ہوگا. سمجھ میں آ رہی کیوں بتا رہا ہوگا, کیونکہ ان تاریخوں میں سورج مکہ مکرمہ کے اوپر سے گزرے گا, اور ان کا جب وقت ظہر ہو, یہاں پہ ہمارے ظاہر ہے کہ پاکستان میں 2 بج سکتے ہیں, 2:15 ہو سکتے ہیں, 2:30 ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا وقت ظہر, تو ان دنوں میں اخبارات میں, ٹی وی چینلز پہ اس طرح کی جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان تاریخوں میں, اگر آپ دیکھیں. اور یہ کیوں ہے ایسا, وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیا. ہاں رات ہو رہی ہوگی تو پھر ہم سایہ کیسے لیں گے بتائیں, یہ بھی مسئلہ تو ہے. اب جہاں پہ رات ہے وہ کیا کریں, یہ تو مسئلہ تو ہے. اب کچھ مسئلے تو میں نے آپ کو بتا دیے, اب کچھ آپ خود بھی تلاش کریں. اب آپ ظاہر ہے آپ کو سند مل جانی ہے, کل آپ ماہر توقیت بن جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو اب آپ خود بھی ریسرچ کریں نا, کوئی سارے کام میرے اوپر نہ چھوڑیں, مجھے بھی پھر بتائیے کہ اچھا ایسے کریں. جی آگے چلتے ہیں, ٹائم آج ہمارے پاس کم ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ سورج کی مدد سے ہم کیسے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کے علاوہ شہروں میں دیکھنا چاہیں کہ آپ, تو پھر وہ دیکھیں کہ کیا اس شہر کا عرض بلد جو ہے وہ 23.5 سے کم ہے کہ نہیں ہے. پھر جب اس شہر میں وقت ظہر ہو تو آپ چھڑی گاڑیں, تو پھر اس شہر کے آپ کو جو ہے نا وہ رخ پتہ چل جائے گا کہ وہ کس طرف کو ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بنیادی بات تھی یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی. یہاں پر ایک اور بڑا پیارا سا جو ہے پوائنٹ ہے, باتیں نہیں کریں بھئی, آج آپ کو لگتا ہے خوشی زیادہ ہے,
کو آپ کا نام میں نے لسٹیں پہلے ہی بھیج دی ہیں. ویسے پتہ نہیں میں نے غلطی نہیں کی کہ لسٹ پہلے بھیج کے, ارادہ تو یہ تھا کہ میں یہاں اناؤنس کرتا. پھر میں نے کہا یار ہماری کلاس ڈسٹرب ہو جائے گی. تو جی ذرا ایک چیز نوٹ کریں, مکہ مکرمہ میں سورج جو ہے وہ آ جاتا ہے, خانہ کعبہ کے اوپر بھی آ جاتا ہے, لیکن سعودی عرب میں ایک اور شہر بھی ہے, مدینہ شریف. وہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک, آپ آرام فرما رہے ہیں, لیکن سورج کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سبز سبز گنبد کے عین اوپر آئے. نیچے آقا آرام فرما رہے ہیں, بے ادبی گستاخی, وہ پھر قریب سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ حاضری دے کے پھر وہ سمجھ میں آئی. 23.5 تک جانا ہے نا, دیکھیے 24.5 پہ ہے. کیسا پوائنٹ ہے, یعنی وہ اس کو ہمت نہیں ہے. حالانکہ سعودی عرب ہے, بندہ سوچے کہ یار وہ دیکھے نا سورج جا رہا ہے تو مکہ مکرمہ کے اوپر, تو مدینہ شریف کے اوپر, نہیں ادھر نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ کہتا جی بس میں نے حاضری دینی تھی, بس اب میں جا رہا. ٹھیک ہے, تو وہ حاضری دیتا ہے ہر سال اور پھر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس آیا. جی اب آگے چلتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سورج کی مدد سے, لیکن ہم نے اگر ایگزیکٹ سمت قبلہ معلوم کرنی ہو بالکل صحیح کیلکولیشنز کے مطابق, تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. تو اس کے لیے ذرا آپ تھوڑا سا سمجھیے گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ سے مشرق میں ہیں یا خانہ کعبہ سے مغرب میں ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ میری طرف رخ کر لیں, تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو میری طرف مشرق والے ہوں گے وہ بالکل ادھر کو رخ کریں گے. جو میرے اس طرف اگر کوئی بیٹھے ہوں اگر, تو وہ کیا کریں گے, وہ مشرقی جانب رخ کریں گے. یعنی آپ لوگ جو مشرقی جانب بیٹھے ہیں آپ مغرب کی طرف رخ کریں گے, اور جو مغربی جانب بیٹھے ہیں وہ مشرقی جانب رخ کریں گے, اور جو شمالی جانب بیٹھے ہیں وہ جنوبی جانب رخ کریں گے. یعنی وہ میرے شمالی ہیں تو رخ وہ جنوبی جانب کریں گے, جو میرے جنوبی ہیں وہ رخ شمالی جانب کریں گے. کچھ سمجھ میں آئی بات. یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس شہر کے لیے ہم سمت قبلہ معلوم کرنے جا رہے ہیں, کیلکولیشن کرنے جا رہے ہیں, حسابات کرنے جا رہے ہیں, وہ شہر خانہ کعبہ سے مشرق میں ہے یا خانہ کعبہ سے مغرب میں ہے. سمجھ میں آئی بات کی. یعنی کہہ لیں, یہ دیکھیے ادھر آپ کہہ لیں یہ مشرق اور ادھر یہ مغرب, تو سب سے پہلے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ شہر جو ہے وہ خانہ کعبہ سے مشرق میں ہے یا خانہ کعبہ کے مغرب میں. وہی بات یہاں پہ کہ اگر بالکل یہاں پہ ہوگا تو اس رخ کریں گے, اگر یہاں پہ کوئی شہر ہوگا یہاں پہ ہوگا تو وہ مشرقی جانب, اگر شمال میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ تو وہ جنوبی جانب, اور اگر جنوب میں کوئی شہر ہوگا تو وہ کیا کرے گا, وہ شمالی جانب رخ کرے گا, تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو جائے گا. کیا خیال ہے جی. اب دیکھیے اس کے بعد کہ اگر کوئی شہر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تو نہ ہو بلکہ وہ یہاں پہ ہو, تو پھر کیا ہوگا. تو اب یہ دیکھیے یہ شہر خانہ کعبہ سے مشرق میں ہے, لیکن جب یہ مغرب کی طرف رخ کرے گا یہ شہر والا, تو اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تو نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات کہ وہ مشرق یعنی مشرق میں ہے, وہ مغرب کی طرف رخ کر رہا ہے, لیکن اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہو رہا. تو کیا کرنا پڑے گا, اس کو لازمی طور پر کچھ نہ کچھ مڑنا پڑے گا. کس طرف کو, جنوب کی جانب. یہ شمال ہے, اس طرف جنوب ہے, تو وہ جنوب کی جانب مڑے گا. سمجھ میں آئی بات, کوئی مشکل تو نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ میرے جو بالکل ادھر ہوں گے وہ تو بالکل اس طرف کو رخ کر لیں گے, لیکن جو اس طرف ہوں گے وہ بالکل اس طرف تو رخ نہیں کر سکتے, وہ تو کچھ مڑیں گے. اچھا کتنا مڑیں گے یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں, یہی ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہم نے
ہم خانہ کعبہ سے مشرق میں ہیں کہ خانہ کعبہ کے مغرب میں ہیں، پھر ہم مڑیں گے تو کس طرف کو مڑیں گے اور کتنا مڑیں گے؟ یہ اتنا سا ہمارا جو ہے نا وہ سوال ہے جس کو ہم نے حل کرنا چاہ رہے ہیں یا جاننا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی کہ ہم خانہ کعبہ سے یہ دیکھیں گے کہ ہم مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں۔ اگر ہم خانہ کعبہ سے مشرق میں ہوں گے تو اگر اس حصے میں ہیں تو مغرب کی طرف منہ کریں گے تو ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں کچھ نہ کچھ جنوب کی جانب مڑنا پڑے گا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے مشرق میں تو ہیں، تو اگر ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو بات نہیں بنتی۔ تو اگر ہم خانہ کعبہ کے اس حصے میں ہوں گے، یعنی دنیا کے اس حصے میں ہوں گے، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہ کچھ شمالی جانب کو مڑنا پڑے گا۔ یا اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ جب آپ یہاں پہ تھے تو آپ نے مغرب کی طرف منہ کیا تو خانہ کعبہ نہیں آیا، تو آپ کو کچھ الٹے ہاتھ پہ مڑنا پڑا۔ صحیح ہے نا؟ رخ آپ نے ادھر کو کیا لیکن آپ کو الٹے ہاتھ پہ مڑنا پڑا، پھر خانہ کعبہ آیا۔ اچھا کتنا مڑنا پڑا یہ ہم آگے کیلکولیٹ کریں گے، لیکن پہلے سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پہ اگر ہم ہیں تو ہم نے مغرب کی طرف تو رخ کیا لیکن خانہ کعبہ نہیں آیا، ہمیں کچھ مڑنا پڑا کس طرف کو؟ سیدھی جانب، سیدھے ہاتھ۔ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر کوئی شخص، کوئی شہر جو ہے وہ خانہ کعبہ سے مشرق میں نہ ہو بلکہ خانہ کعبہ سے مغرب میں ہو، تو اس کی پھر دو صورتیں، یا یہاں پہ یا یہاں پہ۔ تو اب اگر یہاں پہ ہے کوئی شہر تو وہ مشرقی جانب رخ کرے گا لیکن اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ اس کو سیدھے ہاتھ کی جانب مڑنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلا کام سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، چونکہ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ وہ ہمارا 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر تھا جس میں زیادہ تو میں نے سمجھایا ہی تھا، فارمولا تو میرا خیال میں نے آدھے گھنٹے میں ہی سمجھا دیا تھا آپ کو، ٹھیک ہے نا، آدھے پونے گھنٹے میں۔ تو بہت سارے لڑکوں نے نقشے بنائے اور جناب وہ مجھے واٹس ایپ بھی کر رہے ہیں اور میرا خیال آج جمع بھی کروائیں گے کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہہ لیں کہ صرف 1-1.5 گھنٹے کے لیکچر سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو نقشے بنانے آ گئے الحمدللہ۔ تو کئی شہروں میں ایسا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب آپ کو سمجھ آئی تو آپ نے نقشے بنائے نا، اگر سمجھ نہ آتے تو پھر کیسے بناتے آپ؟ تو اس کا مطلب آپ کو نقشے بنانے آ گئے الحمدللہ۔ جی آگے چلتے ہیں، آج سمت قبلہ نکالنی بھی آپ نے سیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ سے ہم مشرق میں ہیں یا مغرب میں، ہم یہ معلوم کریں گے۔ پھر اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے یعنی دنیا کے اس حصے میں ہوں تو پھر کیا ہے؟ مغرب کی طرف رخ تو کریں گے لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ الٹے ہاتھ کی طرف مڑنا پڑے گا۔ پھر ہم یہاں پہ ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ مغرب کی طرف تو رخ کریں گے لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑنا پڑے گا، پھر ہم خانہ کعبہ کے رخ پر ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم خانہ کعبہ سے مغرب میں ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سیدھے ہاتھ پر، اور اگر ہم اس حصے میں ہیں دنیا کے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں الٹے ہاتھ کی طرف مڑنا پڑے گا۔ یہاں تک کوئی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ آپ بتائیے، آسان تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ کا مشرق کیا ہوگا اور خانہ کعبہ کا مغرب کیا ہوگا۔ تو یہ وہی ہے جس طرح ہمارا مشرق ہوگا ہمارا مغرب ہوگا، ہمارا مشرق ہوگا ہمارا مغرب ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالفرض یہاں پہ کھڑا ہوں تو کوئی پوچھے کہ آپ کا مشرق کہاں ہے تو میں کہوں گا یہاں سے لے کر آدھی دنیا یہ والی یہ میرا مشرق ہے، اور آدھی دنیا میری یہ اس طرف جو ہے یعنی 180 درجے یہ میرا مشرق ہے، یعنی جو بھی دنیا جو بھی ملک جو بھی شہر میرے اس 180 درجے کے اندر آئے گا وہ میرے مشرق میں ہے، جو میرے اس 180 درجے کے اس طرف آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ میرے مغرب میں ہے۔ تو جو اس طرف والے میرے لوگ ہوں گے وہ اگر میری طرف رخ کرنا چاہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ مغرب کی جانب رخ کریں گے، اور جو اس طرف والے لوگ ہیں مجھ سے وہ کیا کریں گے؟ مشرق کی طرف رخ کریں گے۔ اب مشرق اور مغرب کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جس طرف سے سورج آتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں، جس طرف کو سورج جاتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے۔ اب
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیلکولیشنز میں حسابات میں جب جائیں گے تو اس وقت ہم یہ سارے کام کیسے کریں گے اور کیلکولیشن کیسے کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں. وہ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ جس شہر کا ہم سمت قبلہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کا طول بلد اور عرض بلد کیا ہے, اور خانہ کعبہ کا طول بلد اور عرض بلد کیا ہے. یہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اب میل شمس گھڑی وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, چونکہ گھڑی ہم نے کیا کرنی ہے, ہم نے ٹائم تو نہیں دیکھنا. سمت قبلہ معلوم کرنی ہے نا, ٹائم کی ضرورت نہیں ہے اس میں. میل شمس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سورج کی بھی ہمیں نہیں, ہمیں تو صرف یہ دیکھنا کہ ہم نے ادھر کو ہونا, ادھر کو ہونا, ادھر کو مڑنا. تو اس میں بھی ہمیں سورج کی حاجت نہیں ہے, اس وجہ سے میل شمس بھی استعمال نہیں ہوگا اور گھڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کدھر کو کس طرف کو مڑنا ہے. تو زمین چونکہ گول ہے تو اس کے اوپر طول بلد اور عرض بلد کو ہم دیکھیں گے کہ طول بلد اور عرض بلد کیا ہے. تو یہاں پہ میں نے کچھ کیلکولیٹ کیا ہوا ہے آپ کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے, اس کو ذرا میں لکھ رہا ہوں, ذرا دیکھیے گا. طول کعبہ 39.8579 ای, یعنی مشرقی جانب ہے گرینچ سے خانہ کعبہ جو ہے 39.85 درجے, اور عرض کعبہ یعنی خط استوا سے دوری جو ہے خانہ کعبہ کی یہ 21.3891 این یعنی شمالی جانب ہے. پھر اس کے بعد کراچی کا لے لیں, طول کراچی یعنی طول بلد کراچی کا, یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 62.0220 ای, اور عرض بلد کراچی کا جو ہے 24.9262 این, یہ ہم نے یہاں پہ جی. سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم فصل طول معلوم کریں گے. فصل طول معلوم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ پتا کریں گے کہ ہم خانہ کعبہ سے, یعنی ہمارے پاس صرف یہ ویلیوز ہیں, یہ چیزیں دی ہوئی ہیں, یا ہمیں یہ چیزیں معلوم ہے کیا ہے, خانہ کعبہ کا طول بلد عرض بلد معلوم ہے اور کراچی کا طول بلد عرض بلد معلوم ہے. ہم اس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کیلکولیشنز کے ذریعے. ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ سے جو ہے وہ مشرقی جانب ہے, اسی وجہ سے ہم مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں پتا, کسی اور شہر کا آپ کو دے دیا جائے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ شہر خانہ کعبہ سے مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے, تو آپ ان ویلیوز سے کیسے پتا کریں گے کہ آپ خانہ کعبہ سے مشرق میں ہیں یا خانہ کعبہ سے مغرب میں ہیں. جی, تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فصل طول معلوم کرتے ہیں. فصل طول معلوم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہر جو ہے طول بلد کے لحاظ سے خانہ کعبہ سے کتنی دور ہے. تو اس کا طریقہ کار فارمولا کیا ہے, طول بلد مائنس طول کعبہ. مارکر اور دیکھیں. جی, کیا کریں گے ہم فصل طول یعنی طول بلد کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے کہ یہاں ویلیوز لگائیں گے, جو اس شہر کا طول بلد ہے اس میں سے خانہ کعبہ کا طول بلد جو ہے یہ مائنس کر دیں گے. اب جب ہم ویلیوز لگاتے ہیں, کیلکولیشنز کرتے ہیں, تو ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی آپ, ظاہر ہے کہ جو طول بلد ہوتا ہے یہ یا تو شرقی ہوگا تو یا غربی ہوگا. شرقی اور غربی کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ہم گرینچ سے یا تو مشرقی جانب ہوں گے یا گرینچ سے مغربی جانب ہوں گے. تو جب ہم ویلیوز لکھیں گے فارمولے میں کیلکولیٹ کرنے کے لیے لکھیں گے, تو جب شرقی ہو تو قیمت مثبت آتی ہے یعنی جمع کی علامت کے ساتھ آتی ہے, اور جب غربی شہر ہو تو وہاں پہ ہم رقم کے ساتھ منفی لگاتے ہیں. یعنی غربی اگر شہر ہو تو پھر اگر ہم اس کی ویلیو یہاں پہ لکھیں گے تو ہم کیا کریں گے, منفی کی علامت اس کے ساتھ اضافہ کر دیں گے, چونکہ جمع کی علامت اگر ہو تو وہ ویسے ہی لکھی جاتی ہے, یعنی ویسے رقم لکھ دی جاتی ہے, جس کا انڈرسٹوڈ یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع کی علامت ہے. اور اگر یہ شہر یعنی کہہ لیں کہ کوئی مثال کے طور پر یہ کراچی ہے, تو کراچی کا طول بلد جو ہے یہ شرقی ہے یعنی 67 درجے دور ہے. تو اب اگر کراچی
مشرق کی طرف نہ ہوتا بلکہ مغرب کی طرف ہوتا تو جب ہم اس کی ویلیو فارمولے میں پٹ کرتے تو ہم اس کی ویلیو منفی لگاتے یہاں پہ, جس طرح کہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں, ذرا دیکھیے گا کہ طول بلد کراچی کا کتنا ہے 67.0220 مائنس طول کعبہ کیا آ جائے گا ہمارے پاس 39.8579. جی اس کو ذرا حل کریں آپ کیلکولیٹر کے ذریعے, دیکھیے کیا جواب آیا. جی میرے پاس آ رہا ہے 27.1641, اس کے لگ بھگ آ رہا ہوگا آپ کا بھی تھوڑا بہت فرق سے, 19-20 کے فرق سے. جی اب دیکھیے ذرا یہ کیا چیز ہے اور یہ فارمولے میں کیا کام ہوا ہے. فارمولے میں یہ کام ہوا ہے کہ خانہ کعبہ جو تھا وہ گرینوچ سے 39 درجے دور تھا مشرقی جانب, یعنی انگلینڈ سے آپ ادھر کو چلتے آئیں تو 40 درجے پہ کیا آ جائے گا 39 خانہ کعبہ. پھر مزید آپ چلتے آئیں ادھر کو تو کراچی کتنے پہ آ جائے گا 67 پہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں شہروں یعنی کراچی اور خانہ کعبہ کے درمیان دوری کتنی ہے. تو گرینوچ سے جب ہم چلے تھے تو ہمارے پاس 39 درجے پہ آیا, ادھر سے مشرقی جانب آتے ہوئے دونوں کے ساتھ ای ہے, ادھر بھی ای ہے, اس کے ساتھ بھی ای ہے, اس کا ای کم ہے, اس کا ای زیادہ ہے, اس کا مطلب یہ زیادہ دوری پہ ہے, یہ جو ہے یہ کم دوری پہ ہے. تو یہ کیا آ گیا 39 اور یہ 67, یہ زیادہ دوری پہ آیا. تو اب اس کا مطلب جب ہم گرینی سے چلے تو آتے آتے 39.85 پہ خانہ کعبہ اور مزید آگے آئے تو کراچی 67 پہ آ گیا. سمجھ میں آ گئی. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم زیادہ مشرقی ہیں, یعنی زیادہ دور ہیں مشرقی جانب. تو جب ہم خانہ کعبہ سے مشرقی جانب ہیں تو ہم کس طرف کو رخ کریں گے مغرب کی جانب. سمجھ میں آئی بات. اگر ہمارا کراچی کا طول بلد 67 نہ ہوتا بلکہ 37 ہوتا, فرض کر لیں, یعنی ہم کیا کرتے ادھر سے آتے تو پہلے کراچی آتا اس کے بعد خانہ کعبہ آتا, تو اس کا مطلب ہم کیا ہوتے خانہ کعبہ سے مغربی جانب, تو پھر ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. سمجھ میں آئی. تو پھر اس صورت میں یہاں پہ کیا ہوتا, یہ -39 والی رقم ہوتی, یہ بڑی رقم ہے, 37 والی چھوٹی رقم ہے, تو یہاں نیچے جواب آپ کا منفی میں آتا. تو اگر آپ کا جواب یہاں پر جمع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مشرقی علاقے میں ہیں, اور اگر آپ کا جواب جو ہے منفی میں آئے یہاں پہ تو اس کا مطلب ہے آپ خانہ کعبہ سے مغربی میں ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. آپ نے کسی بھی دو شہروں کا آپ طول بدل لیں, اس کو طول کعبہ سے مائنس کریں, اور طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. اگر شرقی ہوگا تو رقمیں ویسے لکھی جائیں گی, اور اگر جو ہے غربی ہوگا تو پھر کیا لکھا جائے گا, اس کے ساتھ مائنس لکھا جائے گا. اسی طرح ایک اور چیز لیتے ہیں مثال. یہ تو کراچی میں نے آپ کو بتایا کہ گرینی سے ہم چلے تو سب سے پہلے 39 پہ کیا آ گیا خانہ کعبہ, اور اس کے بعد 67 پہ کیا آیا کراچی. سمجھ میں آئی بات. یہاں تک تو آسان ہے. تو ہم نے ان دونوں کا فرق نکالا تو ہمارے پاس 27 آ گیا. اگر بالفرض سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں گرینوچ سے 67 درجے اس طرف ہوتا کراچی, مائنس میں یعنی غربی جانب, یعنی گرینوچ سے 67 درجے اس طرف ہے تو پھر کیا ہوتا وہ غربی ہوتا, چونکہ گرینوچ سے 67 درجے اس طرف ہے. تو اب یہاں پہ پھر ہم کیا کرتے, یہاں مائنس کی علامت لگاتے. اب ہم گرینوچ سے 67 درجے ادھر اور خانہ کعبہ جو ہے وہ 39 درجے اس طرف. اب 39 اور 67 دونوں کو جمع کریں کتنا آئے گا
106 या 7 तकरीबन, ठीक है। अब ये देखें ये 107 क्या आया, ये खाना काबा से दूरी आ गई। अगर हम ग्रीनिच से उस तरफ होते तो अब जवाब दोनों, ये भी रकम माइनस की, ये भी रकम माइनस की, तो रकम में 7 माइनस आता, तो हम क्या होते, खाना काबा से मगरिबी जानिब होते और हम क्या करते, मशरिक की तरफ मुंह करते और हमारी खाना काबा से दूरी 106 या 107 दर्जे दूरी बन रही होती। समझ में आई बात? ये अलामतों का हेर फेर, ये समझाना था असल में आपको, ठीक है। अब हम अपने सवाल की तरफ आ जाते हैं। चूंकि हमारा कराची जो है वो खाना काबा से मशरिकी जानिब है और 27 दर्जे जो है वो दूर है, वो हमने यहां पे कैलकुलेशन कर ली। अब अगर किसी शहर का आपको किसी और शहर का दिया जाए और वो गरबी हो, तो आपने सिर्फ क्या करना है, वहां पे उसके साथ मनफी की अलामत यहां पे फिर साथ में ऐड करके फिर फार्मूले में जो है वो लिख देनी है। तो इसी तरह हल करना है। तो ये आपके पास क्या आ गया, फसले तूल। फसले तूल का मतलब क्या है कि हम खाना काबा से तूली जानिब जो है वो कितना दूर है। अब हमारा दूसरा काम होगा जो हमने मालूम करना है। दूसरा काम क्या मालूम करना था? पहला काम हमें यह मालूम हुआ कि हम खाना काबा से मशरिक में हैं या खाना काबा से मगरिब में है। तो हमने जो आगे डायग्राम बनाई थी उसको जरा मैं यहां पे बनाता हूं। ये हमने बनाई, यहां पे खाना काबा है और हमें अब हम यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं। हमने सबसे पहले ये फार्मूला मालूम करके ये मालूम किया कि हम खाना काबा के इस हिस्से में हैं, यानी मशरिकी जानिब है, या के मगरिबी जानिब है। तो हमें पता चला कि हम इस तरफ तो नहीं है इस फार्मूले से। इसका मतलब क्या हुआ, हम खाना काबा से मशरिकी जानिब हैं। अब हमें यह नहीं पता कि हम इस तरफ हैं, यहां पे हैं या यहां पे हैं, यानी ऊपर वाले खाने में हैं या कि नीचे वाले खाने में हैं। क्योंकि अगर ऊपर वाले खाने में होंगे तो हमें उल्टे हाथ पे मुड़ना पड़ेगा, और अगर हम नीचे वाले खाने में होंगे तो फिर हमें सीधे हाथ की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर हमें यह भी नहीं पता कि हम कितने दूर हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। अब जितना ज्यादा वो फासला होगा मुड़ना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कि जितना ज्यादा एंगल बन रहा होगा, फासला बन रहा होगा, मुड़ना भी उसी हिसाब से पड़ेगा। तो अब हमें यह नहीं पता। तो अब जो मैं फार्मूला लगाऊंगा उसको हम लिखेंगे जिस तरह हमने औकात नमाज में लगाया था। एक फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यू दी, तो हमारे पास दोनों जवाबात आ गए थे। और यहां पर भी क्या होगा, हमारे पास एक फार्मूले में हम कीमतें लगाएंगे और उसको कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने मोड़ना कितना है और किस तरफ को मोड़ना है। ठीक है, तो फार्मूला मैं लिखता हूं, आप भी जरा लिख लें इसको। इसको हम कहते हैं कदरे इन्हिराफ, यानी हम कितना मुड़ेंगे जी। तो कितना मुड़ेंगे, देखिए जरा इसको मालूम करने का तरीका। उसमें भी फिल करें। कि ये एक फार्मूला लिखेंगे और फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी कीमतें लगा देंगे और कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। क्या कॉज अर्ज क्या था हमारे पास, अर्ज का मतलब अर्ज कराची, यानी 24.9262 10 अर्ज काबा। अर्ज काबा कितना था, 21.3891 माइनस साइन अर्ज, अर्ज का मतलब अर्ज कराची 24.9262 और कॉज फसले तूल जो यहां पे हमने निकाला था 27.641 और इब ब्रैकेट बंद की हमने और नीचे आ गए साइन फसले तूल, फिर आ गया 27.1641 और फिर हम ये ब्रैकेट बंद करेंगे। जब आप इस फार्मूले को हल करेंगे तो आपके पास एक जवाब आएगा। जरा आप देखिए क्या जवाब आ रहा है आपको। ये चलना फिरना क्यों हो रहा है जी, जरा देखिएगा।
ذرا حل کریں ذرا آپ, میں دیکھوں آپ کے پاس کیا جواب آ رہا ہے. ہاں عرض سے مراد عرض کراچی, چونکہ جہاں پہ خانہ کعبہ کا عرض ہے تو اس کے ساتھ کعبہ ہم نے لگا دیا, عرض کعبہ, صحیح ہے نا. تو اس کا مطلب جو دوسرا عرض ہوگا وہ اس شہر کا ہوگا, تو اس شہر کے لیے ہم نے پھر جو ہے وہ نہیں کیا. تو عرض کا مطلب عرض کراچی, اور جہاں خانہ کعبہ کا عرض لکھنا ہے تو وہاں عرض کعبہ ہم نے لکھ دیا, عرض کراچی آ جائے گا. جی اس کو ذرا حل کریں تو اس کا جواب جب آپ حل کریں گے تو آئے گا -2.4800. جی اب اگر آپ کا جواب یہاں پر, اب دو چیزیں آ گئی, ایک آپ کے پاس یہاں پہ علامت آ رہی ہے اور ایک اس کے ساتھ زاویہ آ رہا آپ کے پاس. علامت کیا بتا رہی ہے آپ کو کہ اگر علامت منفی کی ہو تو آپ نے الٹے ہاتھ مڑنا ہے. سمجھ میں آئی بات کی؟ اگر جواب میں کیا آئے, یہاں پہ منفی آئے تو پھر آپ نے الٹے ہاتھ مڑنا ہے, اور اگر آپ کے پاس جواب میں جمع کی علامت آئے تو پھر آپ نے سیدھے ہاتھ موڑنا ہے. اب جس سے پوچھوں وہ بتائے. آپ میں جوش بہت ہوتا ہے, کنٹرول نہیں ہوتا, آپ اتنا سیکھ گئے ہوئے ہیں, فوراً سے آپ بولتے ہیں. ابھی بھی جب میں پوچھوں گا تو کئی لوگ شروع ہو جائیں گے, تو آپ نے اپنے آپ کو نا کنٹرول رکھنا ہے. ذرا رکھیں گے؟ میں لکھنے میں مصروف ہے, آپ لکھ لیں پہلے بھی. ویسے اعلان تو میں نے پہلے سے کیا ہوا نا, 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی آج ہماری. 19-20 کا فرق ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی اجازت ہے پوچھوں آپ سے؟ میں نے آپ سے کیا کہا کہ اگر یہاں پہ علامت منفی کی آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے, الٹے ہاتھ موڑنا ہے, اور اگر یہاں پہ جواب میں جمع آئے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, سیدھے ہاتھ موڑنا ہے. سوال یہ ہے, جس سے پوچھوں وہ بتائے. ہاتھ کھڑا کرنے کی اجازت ہے, بولنے کی بالکل نہیں اجازت, ضبط رکھیے گا. بتائیے ہم اوپر والے خانے میں ہیں یا نیچے والے خانے میں؟ وہ 2 خانے جو ہے نا, اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم اوپر والے خانے میں ہیں یا کہ نیچے والے خانے میں؟ جن کو پتا چل اچھا, جو کہتے ہیں نیچے والے کھانے میں, اس کا مطلب آپ سیکھ گئے سارا بہت کچھ. ٹھیک ہے, آپ یہ سے مجھے بات یاد آ گئی, مزیدار ہے. راول پنڈی میں کورس کروا رہے تھے الحمدللہ, جامعہ رضویہ ضیاء العلوم, ماشاءاللہ بڑا زبردست جامعہ ہمارا, اور حسین الدین شاہ صاحب کے زیر سایہ ماشاءاللہ, ان کی برکتیں, ان کا فیض, ان کا دیدار بھی خوب کیا, دستبوسی بھی کی, کافی دن وہاں رہا میں. تو وہاں پہ ایک صاحب آتے تھے, سفید ریش, آپ سے ذرا کم عمر کے ہوں گے, تو وہ جو ہے نا روزانہ آنا, انہوں نے کلاس لینی اور چلے جانا, باتیں بھی کرنی. تو ایک دن ایسے ہی مجھے, آخری دن چل رہے تھے, تو مجھے ساتھ لے جاتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, تو کہنے لگے عرفان بھائی میں کبھی سوچتا ہوتا ہوں یار آپ اگر مجھے میٹرک میں مل جاتے ہیں نا تو میری بورڈ میں پوزیشن آ جانی تھی. سمجھ آئی بات؟ وہ ان کے یہ جملہ جو ہے مجھے نہیں بھولتا, یار آپ مجھے میٹرک میں مل جاتے نا تو میری پوزیشن آ جانی تھی بورڈ میں. چلے بہرحال جی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, میری کوئی نہیں, اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, ان کی باتیں ہیں, تو یہ خود ہی آ رہا ہے. مجھے پتا, میں نے کبھی بھی بیان نہیں کیا تھا کھڑے ہو کر, یعنی آپ اندازہ لگائیں, زبانی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کبھی نہیں کیا تھا. یہ علم توقید سے جب سے میں شروع ہوا ہوں الحمدللہ,
وہ گھنٹوں گھنٹوں کے، وہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کیا موضوع، یعنی موضوع کا پتہ ہوتا ہے، وہ خود ہی آ رہے ہوتے ہیں، الفاظ خود ہی جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لے جا رہا ہے، اور آگے علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ لے کہ بندے کو ہوتا تو ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء کرام اور کہاں نہ چیز. جی تو بہرحال یہ آقا کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، آپ تک پہنچنا ہے تو ذریعہ بنا ہوا ہے. جی ہم نے یہ سیکھا کہ کیا ہوا کہ ہم نے فارمولے میں قیمتیں لگائیں، اس کے سے جواب آیا وہی چیز جو ہم پہلے لے کے چلے تھے کہ سب سے پہلے ہم کیا پتا کریں گے کہ ہم خانہ کعبہ سے مشرق میں ہیں یا خانہ کعبہ سے مغرب میں ہیں. تو پہلے جب ہم نے یہ فارمولے میں قیمت پٹ کی تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہم خانہ کعبہ سے 27 درجے مشرق میں ہیں. ٹھیک ہے، مشرق میں ہونے کا مطلب کیا ہوا، ہمیں یہاں پہ یہ پتا چل گیا کہ ہم اس طرف ہیں، اور اب ہم کیا کریں گے، مغرب کی طرف رخ کریں گے. اب مغرب کی طرف رخ تو کریں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ ہم اوپر والے خانے میں یا نیچے والے خانے میں، یعنی ہم ادھر تو ہیں، مغرب کی طرف تو رخ کریں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اب اس طرف کو مڑیں گے تو پھر خانہ کعبہ آئے گا، یا کہ ہم اس طرف کو مڑیں گے تو پھر خانہ کعبہ آئے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پہلا کام ہم نے جب قیمت اوپر والا فارمولا حل کیا تو 27 درجے ہمیں پتا چل گیا مشرق میں ہیں. مشرق کا مطلب کیا ہوا کہ مشرق میں ہے تو ہم مغرب کی طرف منہ کریں گے تو خانہ کعبہ آئے گا، لیکن خانہ کعبہ مغرب میں تو آئے گا. یہ تو ہو گیا کہ اب ہم اس طرف رخ کریں گے، اس طرف نہیں کریں گے. یہاں پہ ایک اور سوال، زمین تو گول ہے، گول ہے، تو اگر ہم اس طرف رخ کر کے خانہ کعبہ ادھر کو کریں گے تو خانہ کعبہ آئے گا، تو کیا اس طرف کو منہ کر کے خانہ کعبہ نہیں آئے گا؟ بھئی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر یہ رخ کیوں نہ ہوا بھئی سمت قبلہ کا؟ نہیں آپ سمجھے میری بات، خانہ کعبہ تو اس طرف رخ پہ بھی آئے گا. نہیں آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو پھر ہم اس رخ پر ہی کیوں نماز پڑھتے ہیں بھئی؟ تو ہمیں قریب ترین فاصلہ چاہیے ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ خانہ کعبہ تو اس طرف سے بھی آئے گا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، قریب ترین فاصلہ جو ہے وہ تو قریب ترین ہمارا ادھر سے آئے گا. جی اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہ خانہ کعبہ مغرب تو ہو گیا، لیکن کیا بالکل ایگزیکٹ اس طرف ہے یا ہمیں اس طرف مڑنا ہے یا ہمیں اس طرف مڑنا ہے. تو جب ہم نے یہ والا فارمولا لگایا تو اس سے ہمیں ایک جواب آیا 2.4800 تقریباً، اس کے ساتھ منفی کی علامت آ گئی. تو منفی کی علامت کا مطلب کیا آیا کہ ہم نے الٹے ہاتھ مڑنا ہے. کتنا؟ 2 درجے. تو اب ہم کیا کریں گے، 2 درجے کس طرف کو مڑ جائیں گے، الٹے ہاتھ کی طرف. تو کیا ہو جائے گا، عین حمام جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہوں گے. کیا رہے خانہ کعبہ کے اگر ہم بالکل نیچے ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے، بتائیں بھائی. نہیں یعنی وہ کہہ رہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، ہم بالکل یہاں نیچے ہیں. اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اب کیا کریں یار، یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اب کل کو پھر کلاس رکھ لیتے ہیں، نہیں کل تو تقریباً کسی میں سنادا، پرسوں رکھ لیتے ہیں، اس میں ہم پھر اس طرح کے سوالات اور لیں گے. کہہ رہے کافی ہے. چلیں یہ ماشاءاللہ آپ نے یہ چیز سیکھ لی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، یار یہ ڈگری آپ نے بتا دی، الٹے ہاتھ پہ مڑنا بتا دیا، تو یہ مڑیں گے کیسے، مڑیں گے کیسے بھئی، یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم اتنا مڑیں. بھئی آپ کسی کو کہیں یا کوئی آپ کو لے جائے کہ یار یہ سمت قبلہ ذرا بتانا، آپ کہنا ہاں ہاں مجھے آتی ہے، یہ دیکھو ایسے ایسے کرو، یہ 2.48 ڈگری مڑ جاؤ بس الٹے ہاتھ پہ. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری باتوں میں، مڑ جاؤ، وہ لگائے گا ایک آپ کے، ذرا مڑ کے دکھائے اس طرح ذرا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہہ لیں کہ یہ چیز بھی آپ کو پھر آنی چاہیے نا کہ ہم مڑیں گے کیسے. تو اب دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یا جب ہم صف کی نشاندہی کریں گے یا کیا کریں گے تو اس کا طریقہ کیا. سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے ہونا ہے شمالن جنوبن. شمالن جنوبن آپ نے نشاندہی کرنی ہے کہ شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے. سمجھ میں آئی بات؟
یعنی شمال اور جنوب کس طرف ہے، ایگزیکٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شمال جنوب کس طرف ہے. اب وہ کیسے معلوم کریں گے؟ تو ایک تو کمپاس ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ چھوٹا سا ملتا ہے، موبائل میں بھی ہوتی ہے. اچھا موبائل سے بھی پتا چل جاتا ہے، بلکہ موبائل سے یاد آیا گوگل والوں کا ایک ہے ایپلیکیشن ہے، بلکہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. قبلہ فائنڈر آپ لکھیں گے ود گوگل، گوگل میں لکھیں قبلہ فائنڈر ود گوگل، تو اس کو کلک کریں تو یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہیں تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ ایسے تھوڑا سا اس کو ہلائیں گے نا موبائل میں، تو پھر آپ دیکھیں گے تو وہ جس طرف خانہ کعبہ ہوگا نا وہ بالکل اسی طرف آپ کو وہ بتا دے گا یہ اس طرف خانہ کعبہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آپ گھر جا کے ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ابھی ہم اس کیلکولیشنز پہ آتے ہیں کہ ہم وہ صف کی نشاندہی کیسے کریں گے. تو ہم کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے، شمال کس طرف ہے اور جنوب کس طرف ہے. ہم ایک رسی کا ٹکڑا لیں گے اور رسی کا ٹکڑا ذرا بڑا لیں گے. بڑا ٹکڑا لینے کا مطلب آپ فرض کر لیں کہ آپ 10 فٹ کا رسی کا ٹکڑا لے لیں. تو 10 فٹ رسی کے ٹکڑے کا مطلب کیا ہو گیا، تو 1 فٹ میں کتنے انچ ہوتے ہیں، 12 ضربے 10 کتنے انچ بن گئے، 120 انچ. تو 120 انچ فرض کر لیں ایک بڑا میدان کے میں ہم نے جو ہے وہ نشاندہی کرنی ہے. تو اس حساب سے آپ چھوٹے بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں ذرا بڑے سائز سے جو ہے نا وہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو 120 انچ آپ نے وہ رسی کا ٹکڑا کس طرح بچھا دینا ہے، شمالن جنوبن. اب شمالن جنوبن کیسے بچھائیں گے، یہ بچھانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب ایک تو میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ وہ موبائل کے ذریعے آپ لے لیں، یا وہ جو کمپاس ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ شمال اور جنوب معلوم کر کے بالکل اس رخ پہ کر لیں. تو ہمارے بزرگ کیسے کرتے ہوتے تھے، تو ایک طریقہ ہوتا ہے قطبی ستارے سے شمالن جنوبن ایگزیکٹ. تو ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ رات کے وقت جو ہے وہ مساجد وغیرہ کی بنیادیں رکھتے تھے. تو رات کے وقت وہ کیوں رکھتے تھے کہ رات کے وقت میں وہ قطبی ستارے کی مدد سے پہلے شمالن جنوبن جو ہے وہ سیدھا کرتے تھے کہ شمالن جنوبن کیا ہے، پھر وہ وہاں سے کتنا مڑنا ہے، پھر وہ اس کے بعد اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا اینگل ہم نے موڑنا ہے. تو پہلا کام کیا ہوتا تھا، شمالن جنوبن. تو پہلے آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا، یعنی آپ پہلے ہی صحیح نہیں کھڑے، شمالن جنوبن ہی نہیں کھڑے، تو پھر وہ بعد میں آپ 2 مڑیں یا 10 مڑیں. جب پہلے ہی آپ 10 ڈگری پہلے ہی غلط کھڑے ہیں تو پھر آپ بعد میں 2 مڑ جائیں یا جتنے مرضی مڑ جائیں، پھر اس کا کیا. تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ آپ شمالن جنوبن صحیح طور پہ کھڑے ہوں. تو شمالن جنوبن صحیح کیسے کھڑے ہوں گے، اس کا طریقہ کار میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں جو ہمارے بزرگ کرتے تھے جب مساجد وغیرہ کی بنیاد رکھنے کے لیے یا میدان وغیرہ میں کوئی صف بندی کرنے کے لیے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، انہوں نے 2 بڑے بانس رکھے ہوتے تھے یا چھڑیاں، اور ان دونوں کے نوک بناتے تھے. وہ نوک یعنی نوکیلی، ان کے بانس جو تھے وہ نوکیلے ہوتے تھے، یعنی بانسوں کی جو اوپر والے سرے ہوتے تھے وہ نوکدار بنائے جاتے تھے. ایک بانس کو وہ ایک جگہ پہ گاڑ دیتے بالکل سیدھا، یعنی ترچھا نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا عمودی. تو ایک جانب جب وہ گاڑ دیتے تو اب وہ کچھ فاصلے پر جا کر، جہاں پہ پہلا بانس گاڑا کچھ فاصلے پہ جا کر وہ بیٹھتے، اور دوسرا بانس جو اس سے چھوٹا ہوتا اس کو بھی وہاں پہ گاڑتے، اور یوں کر کے کہہ لیں گے پہلا بانس اس کا سر، دوسرے بانس کا سر، ٹھیک ہے، اور قطبی ستارہ، تینوں ایک ہی یوں کہہ لیں کہ وہ ان کے سرے تینوں مل رہے ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ قطبی ستارہ ان دونوں نوکوں کے اوپر ہو، یعنی یہ دونوں نوکیں بھی آپس میں مل رہی ہوں، اور جہاں دونوں جو نوکیں مل رہی ہیں اس کے بالکل اوپر کون سا ہو ستارہ، قطبی ستارہ ہو. سمجھ میں آئی بات؟ وہ دوسرا بانس ایسی جگہ پہ گاڑ دیتے تھے، دوسری جو چھڑی وہ ایسی جگہ پہ گاڑتے تھے یا رکھتے تھے، یوں کہہ لیں آپ. اچھا اب رکھی، اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ قطبی ستارہ ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ستارہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ قطبی ستارہ ہے؟ تو وہ کچھ دیر اس چھڑی کو لگا کر رہنے دیتے. اب کیا کرتے، کچھ وقت گزرتا، 10 15 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ، وہ پھر دیکھتے. اب پھر جب وہاں سے بیٹھ کر دیکھیں گے اگر تو وہ قطبی ستارہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ وہیں پہ ہوگا. صحیح ہے، وہ نوکیں اسی طرح مل رہی ہوں گی،
وہ جو ہے وہ ستارہ بھی وہیں پہ ہوگا. اگر قطبی ستارہ نہیں ہوگا تو وہ حرکت کر چکا ہوگا فلک الافلاک کے حرکت کی وجہ سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر آپ نے غلط ستارہ چوز کر لیا تو آپ پھر صحیح چوز کریں, پہلے تو ستارہ صحیح چوز کریں. تو اب جب آپ یہ کام کر لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ شمالن جنوبن جو ہے ایگزیکٹ لائن آ گئی آپ کے پاس. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا, اب جب آپ کے پاس ایگزیکٹ یہ لائن آ گئی تو اس کا مطلب جب آپ اس کے اوپر, اس لائن کے اوپر کھڑے ہوں گے تو آپ سیدھے مغرب کی طرف ہوں گے. تو یہ پہلا کام آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک ایسی رسی بچھا دی ایک کہ اب وہ بالکل شمالن جنوبن ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے ذرا کہ اگر میں یہ جو رسی بچھی ہوئی ہو اس کو اٹھا کر اس کونے کو, یعنی دونوں جگہوں پہ رسی جو ہے یہ فکس ہے, اس طرح بھی اس کونے کو بالکل میں فکس کر دیا اور اس کو پکڑ لیا, اس کو پکڑ کر میں اس طرف کو لے جاتا ہوں اور یہاں رکھ دیتا ہوں, یعنی ایسے کر دیا میں نے. ترچھی ہوگی نا, وہ تو کونا وہیں پہ فکس رہا, اس کونے کو اٹھا کے میں پیچھے لے گیا اور ٹیڑھا کر دیا. اب پھر سوال ہے, اب جس سے پوچھنا وہ بتائے. اپنے جذبات کو آپ نے پھر قابو میں رکھنا ہے, جو کہ رہتے نہیں ہیں. ہوتا ایسا کہ نہیں ہوتا؟ بتائیے. بالکل قابو میں رکھنا ہے, ہاتھ کھڑے کرنے کی اجازت ہے بس. جب میں نے رسی کو اٹھا کر پیچھے کی جانب کیا تو ہم مغرب سے الٹے ہاتھ مڑے یا کہ سیدھے ہاتھ؟ یہ دیکھیں نا, یہاں پہ پہلے تو یہاں پہ کھڑے تھے نا ہم, تو پھر صاف ایسے ہو گئی, یعنی ایسے ہو گئی نا, یعنی ترچھا ہو گئے ہم. تو اب میں نے اٹھا کے رسی کو ادھر کیا تھا تو ہم سیدھے ہاتھ مڑے یا الٹے ہاتھ؟ جو کہتے ہیں الٹے ہاتھ مڑے. نہیں کہہ رہے, اس کا مطلب سیدھے ہاتھ مڑے ہم. یعنی اگر ہم رسی کو اٹھا کر اس طرف کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پیچھے کی جانب, تو ہم سیدھے ہاتھ مڑ جائیں گے. اگر میں رسی کو اٹھا کر آگے کی طرف کر دوں پھر الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جائیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی مشکل اس میں؟ اب مسئلہ اور رہ گیا چھوٹا سا, ہم رسی کو کتنا اٹھا کر آگے کریں یا کتنا اٹھا کر پیچھے کریں؟ باقی سب سمجھ آ گیا؟ یعنی ہم یہاں پہ ہم نے کہا شمالن جنوبن آپ بچھا لیں, شمالن جنوبن بچھا لی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, یا تو اس طرف کو موڑنا ہے, یا یعنی یہ صاف بن گئی نا, تو صاف بنا رہے ہیں ہم, تو ایگزیکٹ صاف بننی چاہیے. تو اگر آپ نے شمالن جنوبن بچھائی تو اس کا مطلب آپ کا اب سیدھا رخ کس طرف ہو گیا؟ مغرب کی جانب. تو ہم نے مغرب کی جانب تو نہیں کرنا تھا, ہم نے تو مڑنا تھا یا تو ادھر کو تو یا ادھر کو. تو اب ادھر ادھر مڑنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے, ہم صف کو ہی اٹھا کر جو ہے وہ یہاں ادھر کو کر دیں گے تو یہاں آگے کو کر دیں گے. اب یہ صف کو ہم جو صف والی رسی جو بچھائی وہ اس کو اٹھا کر ہم آگے کو کریں گے تو پھر الٹے ہاتھ مڑ جائیں گے. اگر اٹھا کر اس طرف سے اس طرف کو کریں گے تو پھر کیا کر دیں گے؟ سیدھے ہاتھ میں. اب ہم کراچی میں کس طرف کو کریں گے؟ الٹے ہاتھ مڑنا ہے تو ہم اس کو اٹھا کے آگے کو کریں گے, اس سرے کو اٹھا کر آگے کو کریں گے. لیکن اب ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ ہم اس سرے کو اٹھا کر کتنا آگے کریں, یہ نہ ہم زیادہ ہی آگے ہو جائیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب صرف یہ اتنا سا مسئلہ رہ گیا. تو وہ بہت آسان ہے. دیکھیے وہ کیسے حل ہوگا. آپ کی رسی کتنی تھی؟ 120 انچ 10 فیٹ کی. تو 120 کو آپ ضرب دے دیں 10 لکھ کر 2.48 زیرو کے ساتھ. بریکٹ بھلے لگائیں بھلے نہ لگائیں, ضرب بھی بھلے نہ لگائیں, یہ لیں صرف اتنا ہی لکھ لیں کیلکولیٹر پہ. کتنا جواب آیا دیکھیے ذرا. 5.197 کم و بیش یہ آ جائے گا. یعنی آپ نے اگر 120 انچ کی رسی لی ہے تو آپ نے 5.1 یا اس کو 2 بنا لیں آپ, 5.2 انچ اٹھا کے آگے کرنی ہے. یعنی
5.25 इंच, यानी आपने अगर रस्सी कितनी लंबी ली है, 120 इंच की ली है, तो अब आप यहां पे पहले लाइन लगाएंगे बिल्कुल सीधी, उस सीधी लाइन को लगाकर वहां पर एक निशान लगाएंगे 5 यानी 2.25 पे 5.2 इंच पे वहां निशान लगाकर, और वो वहीं पे सिरा रहेगा। तो आप ऐसे कर देंगे तो आप एग्जैक्ट 2.48 दर्जे मुड़ चुके होंगे, किस तरफ, उल्टे हाथ पे। और अगर आपने सीधे हाथ पे मुड़ना होता तो इतने ही इंच आप क्या करते, पीछे कर लेते। तो अब क्या, आपके पास सारी मसला हल हो गया। क्या कि हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि खाना काबा हमारे मशरिक में है या कि खाना काबा हमारे मगरिब में है। उसके लिए फार्मूला है, उसके लिए हमें सिर्फ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी तूले बलद दर्जे बलद चाहिए होगा खाना काबा का या उस शहर का। फिर हम क्या करेंगे, वो शहर मशरिक में है या मगरिब में, तो यहां से आ जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी इसको इस फार्मूले में लगाएंगे तो जवाब आएगा। हमने उल्टे हाथ मुड़ना है कि सीधे हाथ मुड़ना है, जो उल्टे हाथ और सीधे हाथ मुड़ने का तो पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, जितना धागा हमारे पास अवेलेबल है, रस्सी घर में है, तो ज़ाहिर 10 फीट की रस्सी तो नहीं आप लेंगे, तो आप छोटी लेंगे। तो उसमें आप जो छोटा धागा ले रहे हैं तो उसमें आप उसकी लंबाई देख लें। 1 मीटर ले रहे हैं तो 1 मीटर लिखने की बजाय फिर आप 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, किसी को पता हो? ऐसे ही हजरत वो बातें पुरानी हो गई, आप इसमें लगे हुए हैं ना, अगली बात पे आ गए हुए हम कह रहे हैं कि ये तो 10 फीट बहुत लंबा काम हो गया। आप घर के अंदर अगर हम लगा रहे हैं कमरे में, तो हम फर्ज कर लेते हैं 1 मीटर जो है वो रस्सी लेते हैं, धागा ले लेते हैं 1 मीटर। तो अब 1 मीटर धागा लिया तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप यहां पे 100 लिखिएगा, फिर 100 सेंटीमीटर, तो ये 100। अगर आप एक यहां पे पहले ही 1 लिख देंगे तो वो मुड़ेगा कि 1 मीटर में से कितना, तो जब 100 लिखेंगे तो यहां पे 1 2 3 4 को वैल्यू आएगी, तो उतने सेंटीमीटर आप उठाकर फिर जो है वो धागा आगे पीछे करेंगे। समझ में आ गई बात? ये थी हमारे सिमते किबला का आज का मौजू। तो ये तो हमारा जरा सवालात में एक नजर जरा आपको रिपीट करवा दूं। अच्छा, एक सुबह सादिक और सुबह काजिब वाला रह गया था सवाल। सुबह सादिक और सुबह काजिब क्या होती, बहुत अहम सवाल है। हमारा जो कह लें इख्तलाफ पाया जाता है दूसरे मसलक वालों से, वो कई चीज़ों में है, जिनमें से एक ये भी है। एक इख्तलाफ तो हमारा उनसे ये है कि ज़मीन घूमती है कि नहीं घूमती। हम कहते हैं कि ज़मीन साकिन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है, यही कुरानी मसला है और यही आयात कुरानिया से साबित है। अफलाक भी हैं और आसमान, ज़मीन व आसमान जो है वो साकिन है। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो जो साइंस कहती है वो ठीक है। एक तो हमारा मसल की इख्तलाफ ये भी है, ठीक है। दूसरा एक हमारा उनसे है ज़ोहर की नमाज यानी मकरू वक्त के साथ। मकरू वक्त यानी मकरू वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। हम कहते हैं मकरू वक्त जो है वो जब रोजे के दुरानिये का आधा होता है उस वक्त शुरू होता है, और जब इब्तिदाए ज़ोहर हो, जब निस्फ़ नहार हो, सूरज सर के ऊपर आ जाए तो उस वक्त खत्म हो जाता है। तो उनके यहां जवाल का वक्त जहां सुनने को मिलता है या देखने पढ़ने को मिला, वो कहते हैं ये जो मिड डे होता है यानी जवाल का वक्त जिसको आप कह लें, इससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद मकरू वक्त होता है। मैंने कहा फिर आप जवाल का वक्त लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट वो लिखें इब्तिदाए ज़ोहर कितने बजे होती तो इस वक्त में 5 मिनट जमा कर दें, मकरू वक्त कितने बजे शुरू होगा तो 5 मिनट माइनस कर दें, वो आप कॉलम बना दें और 5 मिनट। ये क्या बात हुई 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद? ये 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद वाला उसूल आपको कहां से मिला? ये कहीं किताबों में कोई उलमाए किराम ने इसको बयान किया हो? कहीं कोई भी नहीं। तो एक मकरू वक्त कब शुरू होता है, हम इसको यूं बयान करते हैं कि जब रोजे के दुरानिये का आधा होगा और जब वो ज़ोहर का वक्त खत्म होगा तो उस वक्त ये दुरानिया, और ये कितना होगा, जितना फजर का दुरानिया होगा उससे हाफ ये होगा, जितना मगरिब का दुरानिया होगा उसका हाफ होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक तो ये आ गया। तीसरा जो है वो हमारा यहां पे इस मौजू के ऊपर भी इख्तलाफ है कि सुबह सादिक जो है वो कब होती है। हमारे यहां तो सबको पता है कि 18 दर्जे पे होती है। अहले सुन्नत वालों को ये भी नहीं पता कि इसमें कोई मसला भी है, यानी इसमें कोई और मसला भी है, यानी कोई इख्तलाफ भी है। क्योंकि हमारे यहां अहले सुन्नत में इख्तलाफ नहीं पाया जाता, तो हम कहते हैं कि जब सूरज 18 दर्जे नीचे होता है, यानी यूं घूमता हुआ आ रहा है, जब उफक से 18 दर्जे नीचे रह गया तो उस वक्त सुबह सादिक हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं नहीं,
جب کچھ لوگ ان میں سے وہ کہتے ہیں نہیں جب 15 درجے پہ آئے گا اس وقت صبح صادق ہو گئی. یعنی یہ 15 ڈگری اور 18 ڈگری ان میں سے 15 ڈگری پہ صبح صادق ہوتی ہے کہ 18 ڈگری پہ صبح صادق ہوتی ہے, یہ مسئلہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ 18 درجے پہ صبح صادق ہوتی ہے. اچھا پھر صبح کاذب کب ہوتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اس سے درجوں پہلے, یعنی آدھی رات کے بعد کسی وقت بھی صبح کاذب ہو سکتی ہے. صبح کاذب کیا ہوتی ہے؟ آسمان کے اوپر آپ کو یوں ایک تو کہہ لیں کہ لمبوتری سی آپ کو روشنی نظر آئے گی, لیکن اس کی علامت کیا ہے کہ روشنی تو آسمان کے اوپر نظر آئی آپ کو, تو ہو سکتا ہے صبح صادق ہو گئی ہو. اس کی علامت یہ ہے اس کے صبح کاذب ہونے کی کہ وہ آسمان کے اوپر ہوگی اس طرح کر کے لمبائی کی شکل میں, اور یہ جو افق ہوگا مشرقی افق اس پہ اندھیرا ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ صبح کاذب کیا ہے کہ مشرقی افق اس وقت اندھیرے میں ہوگا اور آسمان کے اوپر صرف جو روشنی آپ کو نظر آئے گی, لیکن صبح صادق کی علامت کیا ہے کہ اس وقت مشرقی افق جو ہے وہ روشن ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ لمبوتری نہیں ہوگی بلکہ وہ اس طرح پھیلی ہوئی ہوگی, روشنی اس طرح کر کے بڑھے گی. یہ یعنی یہ نہیں کہ آسمان کے اوپر آپ کو لائن کی صورت میں کوئی نظر آئے. اچھا اب یہ صبح کاذب ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے, وہ روشنی نظر آئے یا نہ آئے. اچھا اب کیا ہے اس کا اختتام کب ہوگا صبح کاذب کا؟ تو صبح صادق کے وقت اختتام ہوگا. صبح صادق کا کہہ لیں کہ شروع کب ہوگی؟ صبح صادق 18 درجے پہ شروع ہوگی, یعنی اس سے پہلے کیا تھی؟ صبح کاذب تھی. سمجھ میں آئی؟ اب ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ 18 درجے پہ کیا ہوتی ہے؟ صبح کاذب ہوتی ہے, اور 15 درجے پہ کیا ہوتی ہے؟ صبح صادق ہوتی ہے. کہتے جی آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ روزے پہلے بند کروا دیتے ہیں, حالانکہ ابھی وقت پڑا ہوتا ہے. اب اس وقت یعنی جن جو لوگوں نے 10 15 20 منٹ میں اگر فجر کی نماز پڑھ لی تو ان کی فجر کی نماز نہ ہوئی. وہ ایک بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ان کے گروپ میں میں شامل تھا. انہوں نے نا گفتگو شروع ہو گئی, کہتے جی مشاہدہ کر لیں. میں نے کہا یار 15 درجے کے اوپر صبح صادق ہونا, اس سے نہ ہمیں انکار ہے نہ آپ کو انکار ہے. 15 پہ تو ہے ہی ہے نا, صبح صادق ہو چکی ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ کو اگر 18 درجے پر اس سے پہلے اگر آسمان کے اوپر روشنی نظر نہیں آتی, یا آپ ان لوگوں کو قبول نہیں کرتے یا ان کی نہیں مانتے کہ 18 درجے پہ بھی صبح صادق ہو جاتی ہے, یا آپ کو وہ روشنی نظر نہیں آتی, تو وہ غلط کیسے ہو گئے؟ اگر مشاہدہ ہی بنیاد رکھنا ہے تو جن لوگوں کو پہلے نظر آ گئی صبح صادق وہ پہلے کر لیں, ان کے لیے پہلے ہے. تو ہمارے نزدیک اور جدید سائنس کے بھی نزدیک, یعنی جدید سائنس کے نزدیک بھی یہی ہے کہ 18 درجے پر کیا ہوتی ہے؟ صبح صادق ہو جاتی ہے, یعنی آسمان کے اوپر یہ جو پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے یہ ہو جاتی ہے. لیکن ان کے کچھ علماء جو ہے وہ اس پہ کرتے ہیں کہ 15 درجے پہ ہوتی ہے. میرا خیال یہ صبح صادق اور صبح کاذب بھی آپ سمجھ گئے. تو میں ذرا تیزی کے ساتھ آپ کے ذرا سوالات پڑھتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا سیکھ لیا اور کیا کیا ہو گیا. جی دن رات کیسے بنتے ہیں, بڑے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دن اور رات جو ہے سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے بنتے ہیں. اب چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جتنا سورج جس طرف کو جاتا چلا جائے گا دن اس طرف کو بڑا ہوتا جائے گا. سورج شمالی جانب جاتا ہے اور جنوبی جانب جاتا ہے, تو جس طرف سورج کو جا رہا ہوگا یعنی شمالی جانب تو شمالی دنیا میں دن بڑے ہوں گے, جنوبی دنیا میں چھوٹے ہو جائیں گے. سردیاں گرمیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ بھی اسی طرح تھا کہ سورج اگر جس طرف رہ رہا ہوگا اس طرف سردی گرمیاں ہوں گی اور جس طرف نہیں ہوگا اس طرف. 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات کہاں اور کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ انسان کو زمین کی سطح کے اوپر 90 درجے تک نظر آتا ہے. تو جب سورج خط استوا سے شمالی جانب ہٹتا ہے تو جو خط استوا سے 90 درجے پر جو شمالی قطب ہوتا ہے وہاں پر سورج اب چونکہ اس کے 90 درجے کے اندر ہے اور مسلسل رہے گا کب تک؟ 6 مہینے تک. تو اس وجہ سے وہاں پہ 6 مہینے کے لیے دن ہوتا ہے, اور دوسری طرف چونکہ وہ 90 درجے سے دور ہو گیا ہے تو وہاں پہ 6 مہینے کی رات رہے گی. یہی پھر سلسلہ جو ہے وہ آگے, یعنی اس کی مین بنیاد کیا ہے کہ انسان کو 90 درجے تک نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جہاں زمین کی سطح سے مشرق مشرقین اور مشارق نیز مغرب مغربین اور مغارب, یہ آپ کو بتایا تھا کہ سورج چاند اور ستارے وغیرہ یہ روزانہ جو ہے مختلف جو ہے
جگہوں سے طلوع ہوتے ہیں، اور کہہ لیں کہ یہ جو مشرقین کس کو ہم کہیں گے؟ انتہائی جنوبی مشرق اور انتہائی شمالی مشرق، اور مغربین میں کیا آ جائے گا؟ انتہائی شمالی مغرب اور انتہائی جنوبی مغرب، تو اس کو ہم مغربین کہہ دیا، اور این مشرق این مغرب جو ہوگا وہ مشرق اور مغرب ہو جائے گا، اور بہت ساری مشارق سے مطلب کہ جہاں روزانہ سورج چاند وغیرہ طلوع ہو رہے ہیں تو وہ ساری ان کی مشارق ہوگی، تو بہت ساری ہو گئی جی۔ اس کے بعد ستارے، سیارے اور نیرین کیا ہیں؟ یہ آپ کو بتایا تھا کہ ستارے جو ہیں وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کرتے، وہ مشرق سے مغرب تو حرکت کرتے ہیں لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موومنٹ نہیں کرتے، اور سیارے کیا ہیں؟ وہ اسی طرح کے ستارہ نما اجسام ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ستاروں میں موو کرتے رہتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں جو موو کرتے ہیں؟ زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد ہیں جو کہ انسانی آنکھ سے نظر آتے ہیں۔ برج کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کو بتایا تھا، ستاروں کے مختلف گروپوں کے نام ہیں جو کہ ایک دائرہ بناتے ہیں اور ہر مہینے ایک ستاروں کا گروپ جو ہے یہ چھپا رہتا ہے۔ یاد رکھیے زمین ساکن ہے، یہ قرآن پاک کی آیات اور تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس کے اوپر دلائل بھی دیے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، بے شک اللہ تبارک و تعالی روکے ہوئے ہے زمین و آسمان کو، آسمانوں اور زمین کو، کہ وہ جنبش نہ کریں، حرکت نہ کریں۔ یہ یاد رکھیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑا روزہ اور سب سے چھوٹا روزہ کہاں ہوگا؟ جو شہر جتنا زیادہ خط استوا سے دور ہوگا پاکستان میں، یعنی شمالی علاقہ جات، یعنی پاکستان کا نقشہ دیکھ لیں تو جو اوپر کی جانب جو شہر ہوں گے وہاں پہ روزہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا، اور جو نیچے والے ہوں گے یعنی کراچی وغیرہ یہاں پر روزہ چھوٹا ہوگا، اسی لیے کراچی میں روزہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جو پنجاب وغیرہ کے ہوتے ہیں ان کا روزہ لمبا ہوتا ہے، وہ جلدی افطاری کر رہے ہوتے ہیں، سحری بند کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ذرا دیر سے جو ہے وہ سحری بند کر رہے ہوتے ہیں جی۔ رسالہ نزول آیت فرقان بسکون زمین و آسمان، یہ آپ کو بتایا تھا۔ 786 اور 92 کیسے بنتا ہے وہ آپ کو سب بتایا تھا۔ ابجد حوز ہوتی کلیمن سارفس، یاد آیا کچھ؟ اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا، ہم نے پڑھا تھا یہ فروری کبھی 28 اور کبھی 29 کا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج جو ہے وہ پورے ایک سال یعنی 365 دن میں اپنا شمالن جنوبن یہ چکر جو ہے پورا نہیں کرتا، بلکہ 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں کرتا ہے۔ اب یہ تقریباً جو 6 گھنٹے ہوتے ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ہر چوتھے سال کے بعد ہم فروری میں 1 دن کا اضافہ کرتے ہیں۔ وزن کیا چیز ہے؟ نیز چیزیں زمین پر کیوں گرتی ہیں؟ سائنس کہتی ہے کہ زمین کے کھینچنے سے چیزیں زمین کے اوپر گرتی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کا میلان زمین کے مرکز کی طرف ہوگا وہ زمین کے مرکز کی طرف آئے گی جی۔ ایک شہر کے اوقات نماز دوسرے شہر سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ چونکہ وہ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور سورج پہلے مشرق میں آتا ہے بعد میں مغرب کی طرف آتا ہے، تو جو مشرقی علاقہ ہوگا وہاں پہ پہلے آئے گا۔ اور پھر آپ کو بتایا تھا تقریباً 40,075 کلومیٹر کو ہم تقسیم کر دیں 24 پہ تو 1669 آیا تھا، پھر 1669 کو ہم نے تقسیم کیا تھا 60 منٹوں پہ تو 28 کلومیٹر تقریباً آ گیا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا 28 کلومیٹر پہ 1 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس کو تقسیم کیا تھا 60 پہ تو ہم نے 463 میٹر نکالا تھا کہ 463 میٹر پہ 1 سیکنڈ کا فرق پڑ جاتا ہے، یعنی اب اگر آپ مشرقی جانب 463 میٹر یعنی آدھا کلومیٹر ہی چلیں گے تو آپ کے اوقات نماز میں 1 سیکنڈ کا فرق آ چکا ہوگا جی۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس ہلال اور چاند میں کیا فرق ہے؟ 29 تاریخ کو جس چاند کی تلاش کی جاتی ہے وہ ہلال کہلاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چاند جو ہے وہ ہلال نہیں کہلائے گا شرعن۔ چاند کبھی کم اور کبھی زیادہ روشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی سے روشن ہے، تو جتنا حصہ سورج اور چاند میں جتنا زیادہ زاویہ بڑھتا چلا جائے گا چاند اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا، اور جن دنوں چاند نظر نہیں آتا سورج اور چاند جو ہیں وہ آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں، اور سورج کی ساری روشنی جو پڑ رہی ہوتی چاند کے اوپر وہ سورج کی طرف ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے چاند ہمیں ان دنوں میں نظر نہیں آتا۔ اسلامی مہینہ 29 یا 30 دنوں کا ہی کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو جس حساب سے حرکت دی ہوئی ہے وہ تقریباً 29.5 دن میں اپنا چکر جو ہے یعنی نیو مون سے نیو مون تک تقریباً پورا کرتا ہے، کبھی تیزی سے اور کبھی جلدی سے۔ تو جب یہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی مہینہ 29 کا ہو رہا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہو رہا ہوتا ہے، 27 یا 28 کا اس وجہ سے نہیں ہوتا چونکہ اوسط دورانیہ ہی تقریباً 29.5 دن ہے جی۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کب اور کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ سورج گرہن اس وقت ہوگا جب نیو مون ہوگا۔ سورج گرہن اس کو کہتے ہیں کہ سورج کے درمیان میں کوئی چیز آ جائے، تو جب سورج کے درمیان میں چاند آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سورج گرہن ہوگا، اور سورج گرہن ہمیشہ
اسلامی مہینے کی آخری تاریخوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور چاند گرہن کب ہوگا؟ کہ جب سورج کی روشنی چاند کے اوپر پڑنی تھی درمیان میں زمین آ جائے. تو جب درمیان میں زمین آئے گی تو پھر چاند گرہن ہوگا. جب چاند گرہن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلامی مہینوں کی یعنی سورج اس طرف چاند اس طرف, تو یہ صورتحال صرف 13-14 تاریخ کو ہی ممکن ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ چاند گرہن ہمیشہ 13-14 تاریخ کو ہی لگے گا. اس کے علاوہ تاریخوں کو 5, 6, 7 کو یا 20, 21 تاریخ کو چاند گرہن نہیں ہوگا. جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس قمری مہینے اور اسلامی مہینے, قمری سال اور ہجری سال میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ قمری مہینہ ہم نیو مون سے شروع کرتے ہیں, نیو مون سے کر رہے ہیں یعنی کیلکولیشنز جو حسابات کی ہیں, لیکن شرعی مہینہ جو ہوتا ہے, اسلامی مہینہ جو ہوتا ہے, وہ رویت سے شروع ہوگا. تو اس کا مطلب وہ تقریباً 20, 22 یا 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ شرعی مہینہ شروع ہوگا, حالانکہ قمری مہینہ پہلے سے شروع ہو چکا ہوا ہے. سمجھ میں آئی کہ اس کی بنیاد نیو مون سے نیو مون ہے, جبکہ اسلامی مہینے کی بنیاد چاند کے نظر آنے پہ ہے, اور قمری مہینہ جب شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کے تقریباً 24 گھنٹے کے بعد ہی جو ہے وہ شرعی مہینہ شروع ہوگا. جی اس کے بعد آگے چلیں. قمری کیلنڈر کیسے بنایا جاتا ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ چاند کی عمر ہم ہر مہینے دیکھیں گے, اس کے بنیاد پہ چاند نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا وہ بتا دیں گے. قمری کیلنڈر فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اس کے جو آپ نے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, معیار مقرر کیا ہوا ہے کہ کتنے گھنٹے پر چاند نظر آئے گا کہ کتنے گھنٹے پہ چاند نظر نہیں آئے گا, اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کیلنڈر آپ کا فیل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو وہ جتنا اچھا ہوگا, جتنا آپ تو اتنا ہی زیادہ آپ کا کامیاب کیلنڈر رہے گا. 29 تاریخ کو چاند نظر آنے کی پیشن گوئی کیسے کی جاتی ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی دن چاند کی عمر 29 گھنٹے سے زیادہ ہو, 22 گھنٹے سے زیادہ ہو, اور سورج کے غروب کے بعد چاند 45 منٹ سے زیادہ دیر رہ رہا ہو تو چاند نظر آنے کا امکان ہوتا ہے. جی سعودیہ میں اسلامی مہینے کی یکم 1-2 دن پہلے کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ سعودیہ والے کیا کرتے ہیں, وہ نیو مون کی بنیاد پر یکم کرتے ہیں, چاند دیکھ کر نہیں کرتے, اس وجہ سے ان کی یکم جو ہے وہ 1 دن پہلے ہوتی ہے. ان کے کیلنڈر کا نام القرا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے 2020 کا پورا. کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان میں 1 دن پہلے روزہ اور عید ہو اور سعودی عرب میں ہم سے 1 دن بعد؟ بالکل ممکن ہے, لیکن اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ دونوں ملک جو ہیں چاند دیکھ کر جو ہے وہ اپنا معیار مقرر کریں. پھر ایسا ہو کہ پاکستان میں چاند نظر آ جائے اور سعودی عرب میں کیا ہو, بادل وغیرہ ہو جائے اور وہ 30 کی گنتی پوری کریں, ہمیں 29 پہ نظر آ جائیں. دونوں کے مہینے 29 تھے یعنی تاریخیں ایک جیسی تھی, تو پھر اب ہمارا کیا ہوا, پہلے شروع ہو گیا, وہاں بادلوں کی وجہ سے 30 تاریخ ہوئی تو ہم پہلے کر رہے ہیں اور وہ ہم سے 1 دن بعد جو ہے وہ مہینہ شروع کر رہے ہیں. بعض اوقات کئی اسلامی ماہ کی پہلی کو چاند بعض اوقات بڑا نظر کیوں آتا ہے؟ جتنی چاند کی عمر زیادہ ہوگی چاند اتنا بڑا نظر آئے گا. چاند کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے چاند بڑا نظر آتا ہے. یہ بعض اوقات کئی اسلامی ماہ مسلسل 29 کے یا مسلسل 30 کے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر نیو مون سے نیو مون والا دورانیہ جلدی پورا ہو رہا ہے, 29 دن 6 گھنٹوں کے بعد, 29 دن 7 گھنٹوں کے بعد, تو پھر مسلسل 29 کے مہینے آتے چلے جائیں گے. اور اگر 29 دن 18 گھنٹے, 29 دن 19 گھنٹے کے بعد نیا چاند بن رہا ہے دوبارہ سے, تو پھر کیا ہوگا, 30 کے مسلسل مہینے آتے چلے جائیں گے. کیا ہوائی جہاز کے ذریعے بلندی پر جا کر چاند نظر آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے؟ نہیں بڑھتا, چونکہ جب آپ بلندی پہ جائیں گے تو جب آپ چاند کو دیکھیں گے تو پیچھے سورج کی روشنی بھی حائل ہوگی جو کہ چاند کے نظر آنے کے چانسز کو کم کر دے گی. جمع غفیر کیا ہوتا ہے؟ اتنی زیادہ تعداد جس پر لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا, جھوٹ پر اکٹھا ہونا جو ہے وہ محال ہو, اور اس کی تعداد کتنی ہوگی یہ قاضی کرے گا اس کا فیصلہ. یوم عرفہ اپنا اپنا کیوں؟ یوم عرفہ کیونکہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں, اور 9 ذی الحجہ جس ملک میں جو ہوگی وہ اپنے ملک کے اعتبار کے مطابق یوم عرفہ کا روزہ وغیرہ رکھے گا. کیا قرائن کی بنیاد پر گواہی رد کی جا سکتی ہے؟ جی قرائن کی بنیاد پر گواہی رد کی جا سکتی ہے. یوم شک ایسے جو ہے ہمارے پاس مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. یوم شک کا روزہ کیا ہے اور یہ روزہ رکھنا کیسا؟ آخری شبان کو یعنی 30 شبان کو 30 شبان کا روزہ اس نیت سے رکھنا کہ اگر شبان یعنی رمضان ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا, نہیں تو شبان کا نفلی روزہ تو ہے ہی ہے. تو یہ 30 شبان کو نفلی روزہ اس نیت سے رکھنا یہ جو ہے وہ کیا منع ہے. یہ ارتھ شائن کیا چیز ہے؟ سورج کے غروب کے بعد جب نیا چاند بنتا ہے, نئے چاند کا مطلب جب پہلی یا دوسری یا تیسری تاریخ ہوتی چاند کی, تو چاند کے اوپر ایک ہالہ سا ہمیں گول سا روشنی کا
معمولی سا نظر آتا ہے، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑی، زمین پہ پانی تھا، اس پانی سے ریفلیکٹ ہو کر وہ چاند کے اوپر گئی تو وہ نظر آ رہی ہے. یہ صرف اس ابتدائی تاریخوں میں ہی نظر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آئے گا. کیا پشاور میں چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ پشاور میں، پاکستان میں سب سے زیادہ امکان نہیں ہوتا. کیا دوربین سے دیکھے گئے چاند کی گواہی معتبر ہوگی؟ وہ دوربین کون سی ہم استعمال کریں گے؟ پہلے تو ہمیں ماہرین فلکیات یہ ذرا بتائیں کہ ہم کس دوربین کو معیار مقرر کریں. کیا حسابات کی بنیاد پر اسلامی ماہ کی یکم کی جا سکتی ہے؟ نہیں کی جا سکتی، چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. پشاور کے علماء کرام سے یہ بھی آپ کو بتایا تھا. سعودی عرب کے ساتھ روزہ رکھنا اور عید کرنا کیسا؟ ہمیں سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا شریعت نے، ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کیا اہل مشرق کی روایت اہل مغرب کے لیے بھی ہے؟ یہ بھی آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ چاند نظر آئے گا تو ہی یکم ہوگی. کس عیسوی تاریخ کو کون سی اسلامی تاریخ ہوگی؟ یہ پورا ایک ڈیٹیل لیکچر تھا جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کیسے معلوم کریں گے. کیا ایک ملک میں چاند نظر آنے پر دوسرے ملک والے اسی بنیاد پر یکم کر سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ ان کے قاضی کا کرے گا کہ ان کے کسی ملک میں جو یکم ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنے ملک میں یکم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جب حسابہ سے چاند کی رویت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو رویت ہلال کمیٹی کی کیا ضرورت؟ اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، فیصلہ شرعی حکم نافذ نہیں کیا جا سکتا. فلاں مہینے کی پہلی ہوگی تو فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہوگی. اس طرح کے قوال یا حسابات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. چاند نظر آئے گا تو یکم ہوگی یا 30 کی گنتی پوری کی جائے گی. جی رسالہ معین مبین ہم نے 6 دلائل اعلی حضرت نے جو سائنس کے اوپر قائم کیے تھے وہ پڑھے تھے. کتاب فوز مبین کا تعارف بھی کچھ میں نے آپ کو پیش کیا تھا. پرائیویٹ رویت ہلال کمیٹیوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ غیر شرعی ہے. جی اختلاف مطالعہ کیا ہے؟ کیا اختلاف مطالعہ معتبر ہے؟ تو اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شہر میں چاند نظر آ جائے اور اسی بنیاد پر، اس شہر میں نظر آنے کی بنیاد پر دوسرے شہر میں ہم رویت کو نافذ کر دیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ اختلاف مطالعہ معتبر ہوا. اور اگر کہیں نہیں کرتے تو ہم کہیں گے نہیں. تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں چاند نظر آئے گا وہیں کی رویت. تو یعنی ہمارے نزدیک اختلاف مطالعہ معتبر نہیں ہے. اب ایک ملک کا جو قاضی ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر کسی شہر میں چاند نظر نہ آئے تو وہ رویت کو نافذ کر دے، تو وہ اس کے حکم کی وجہ سے پھر جو ہے وہ ہو جائے گا. ورنہ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ چاند نظر آئے گا تو پھر ہی یکم کی جائے گی، جس کی مثال آج بھی گزری کہ دیکھیں کہ جب مکہ مکرمہ میں چاند نظر آ گیا لیکن مدینہ منورہ میں چاند نظر نہیں آیا، وہاں تاریخ اور چل رہی ہے، وہاں تاریخ اور چل رہی ہے. لیکن اس وقت دور اور تھا، اسلامی تاریخیں تو بعد میں رائج ہوئی. تو اس وقت پہلے مسلمانوں کا یہی رائے تھا کہ اپنے اپنے علاقوں میں چاند دیکھیں، جہاں چاند نظر آ رہا ہے یکم کر لیں. صحیح. جی آگے چلیں کہ ہمارے پاس رویت ہلال کے ثبوت کے لیے حسابات یقینی ہیں یا کہ ظنی. اس میں حسابات 2 طرح کے ہیں. ایک قطعی بھی ہیں جس میں چاند اور سورج کا چلنا، اگر کوئی بنیاد رکھے گا اس چلنے پر تو وہ قطعی پر بنیاد رکھ رہا ہے، اور اگر وہ بنیاد رکھ رہا ہے 22 گھنٹے اور 45 منٹ والے اصولوں کے اوپر تو پھر وہ ظنی ہے، وہ کہہ لیں کہ قابل قبول نہیں ہے. جی اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ جائے اوقات نماز کے کیلنڈر جائز تو قمری کیلنڈر شرعن ناجائز کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج جو ہے، ٹھیک ہے، یعنی الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج کی چال، سورج کا چلنا یہ قطعی ہے، وہ ہمیں معلوم ہو گیا کیلنڈر سے. لیکن چاند کب قابل رویت ہوگا اس کا قطعی طور پر ہمیں آج کی سائنس بھی نہیں بتاتی، یعنی اتنی ترقی کرنے کے باوجود نہیں بتاتی، ان کے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے. اس وجہ سے وہ شرعن ان کے اوپر شرعی امور کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 28 یا 30 تاریخ کو کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ شریعت نے 29 کو چاند کی تلاش کا حکم دیا تو 29 کو اجلاس ہوگا. 28 کو ایک دن پہلے کرنے کا کیا فائدہ اور بعد میں کرنے کا کیا فائدہ؟ بعد میں تو 30 پوری کرنی ہے، پھر یکم کر لینی ہے ہم نے. شرعی قاضی کون ہوگا؟ کیا شرعی قاضی کے پاس گواہی کو رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ شرعی قاضی وہ ہوگا جس کو ریاست مقرر کرے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اب گواہی، کیا قاضی کے پاس گواہی کو رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ تو قاضی ہے اس کام کے لیے کہ وہ کوئی بندہ اس کے پاس چاند کی یا کوئی گواہی لے کر آئے، وہ اس کو پرکھے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، اس میں نے فیصلہ دینا، حق میں دینا یا خلاف میں دینا. تو قاضی کا وظیفہ ہی یہ ہے، تو اس وجہ سے اس کے پاس گواہی کو رد کرنے کا اختیار ہوتا ہے. جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات
ہوتی ہے تو وہاں اسلامی مہینہ کیسے شروع کیا جائے گا یہ میں نے آپ کو جواب نہیں بتایا تھا, یہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ خود ڈھونڈیے گا. عالمی گھڑی کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اچھا آپ مسکرا رہے ہیں یار, کوئی آپ بھی کام کر لیں, سارے کام میں نہیں کرنے. چلیں بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا آگے چلتے ہیں نا, پھر بعد میں دیکھتے ہیں اس کو. جی عالمی گھڑی کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے؟ آپ کو بتایا تھا کہ عالمی گھڑی ایک کلاک ہے جو پوری دنیا میں ہے, اسی کا ٹائم چلتا ہے, منٹ سیکنڈ ہر چیز. ملکوں نے صرف کیا فرق کیا ہوا ہے کہ اس میں کچھ گھنٹوں کا اضافہ یا کمی کر لی ہوئی ہے اپنے ملک کے حساب سے, کہ اس عالمی گھڑی سے کتنے گھنٹے پہلے یا کتنے گھنٹے بعد ان کے ملک پہ سورج آتا ہے. جی اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس ملکوں کے اوقات ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر ملک والوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا کلاک ایسے ہو کہ جب ہمارے دوپہر ہو, آدھا دن گزرے تو تقریباً 12 بج رہے ہوں, اور جب آدھی رات ہو تو پھر کہہ لیں کہ رات کے 12 بج رہے ہوں. اس وجہ سے انہوں نے اپنی گھڑیوں میں کچھ گھنٹوں کا اضافہ یا کمی یا کر لی ہوئی ہے اپنے اس عالمی گھڑی کے مطابق, تو اس وجہ سے مختلف ہوتے ہیں. رمضان المبارک کبھی سردیوں اور کبھی گرمیوں میں کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک یعنی سال, اسلامی سال جو ہے یہ تقریباً 10 دن چھوٹا ہوتا ہے شمسی سال سے, اس وجہ سے ہر سال جو ہے وہ 10 دن کا فرق پڑتا جاتا ہے, اور کبھی رمضان المبارک سردیوں میں آتا ہے اور کبھی گرمیوں میں. بعض ممالک میں گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے یا پیچھے کیوں کی جاتی ہیں؟ گرمیوں میں چونکہ دن بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں, سورج جلدی طلوع کرتا ہے, تو ہم اپنے صبح کے وقت کو کام میں لا سکیں, استعمال میں لا سکیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح کو جلدی کام پہ چلے جائیں. تو وہ صبح کو جلدی کام میں جانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ گھڑی کا ٹائم ہی 1 گھنٹہ پہلے کر لیا جاتا ہے, یعنی جو 9 بعد میں بجنے تھے وہ 9 پہلے بجا لیے جاتے ہیں. تو اس کے مطابق جو ہے وہ گرمیوں کے دنوں میں صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی چینجنگ ہوتی ہے, پھر جب دن چھوٹے ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر لیا جاتا ہے, تاکہ گرمیوں میں جب سورج جلدی نکل آیا ہے تو پھر ہمیں جلدی کام پہ چلے جانا چاہیے. تو بعض ملکوں میں کیا ہوتا ہے, اس ٹائم کو استعمال کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں ڈے لائٹ سیونگ. ڈے لائٹ سیونگ یعنی دن کی روشنی کو آپ اس کی بچت کریں, اس کو استعمال میں لائیں اور جلدی کام پہ چلے جائیں, اور رات کو پھر آپ کے پاس کافی وقت باقی بچے گا. وہ کون سے مقامات ہیں جہاں عشاء کی نماز کا وقت نہیں آتا؟ سورج اگر 18 درجے نیچے نہیں جائے گا تو پھر عشاء کی نماز کا وقت نہیں آئے گا, چونکہ سورج 18 درجے نیچے جائے گا تو رات ہوگی. اب سورج غروب ہوا لیکن غروب ہو کے 18 درجے نیچے نہیں گیا, بلکہ وہ 15 سے ہی یا 18 سے کم سے ہی ادھر سے بعد میں نکل آیا, یعنی یہاں سے نیچے 18 درجے نہیں گیا. تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس وہ عشاء کی نماز کا وقت ان کچھ ملکوں میں گرمیوں میں نہیں آتا, یہ بھی گرمیوں کے دن ہوں گے. جی صبح صادق اور صبح کاذب میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ صبح کاذب اور صبح صادق کیا ہوتی ہے. مساجد میں اویزہ اوقات نماز کے نقشے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے بنائے بھی. اوقات نماز کے نقشے بناتے وقت کیا احتیاطیں کی جاتی ہیں؟ 5 منٹ کی احتیاط کا امام اہل سنت جو ہے وہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ٹائم لکھا ہو تو اس میں 5 منٹ, یعنی شروع وقت 5 منٹ پہلے اور ختم وقت 5 منٹ پہلے اور شروع وقت 5 منٹ بعد سمجھیں آپ. یہی آگے ہے سوال. بلند عمارات اور ہوائی جہاز والے روزہ دیر سے افطار کیوں کریں گے؟ چونکہ وہ اونچی سطح پہ ہوں گے, وہاں پہ چاند نظر آنا جو ہے وہ سورج کا نظر آنا دیر تک رہے گا, اس وجہ سے وہ روزہ جو ہے وہ دیر سے افطار کریں گے. کسی بھی دن کا سحری افطاری کا وقت نکالنا, یہ آپ نے سیکھا. کیا ایک شہر کے اوقات نماز سے دوسرے شہر کے اوقات نکالے جا سکتے ہیں؟ بالکل نکالے جا سکتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے کہ دونوں کا عرض بلد جو ہے وہ ایک جیسا ہو. عرض بلد ایک جیسا ہوگا دونوں شہروں کا, تو پھر ہم دونوں شہروں کے ظہر کے وقت کا فرق نکالیں گے, اور وہ اگر شہر پہلے والا ہوگا تو پھر اس شہر سے مائنس کر کے اس کا نکل آئے گا. اگر یہ والا شہر کے ہم نے نکالے ہیں تو پھر اس میں جمع کریں گے تو وہ والا شہر کے اوقات آ جائیں گے. کیا مقناطیسی سمت نما کیا چیز ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی ڈبیا ہوتی ہے جس سے ہم مشرق مغرب شمال جنوب معلوم کرتے ہیں. بغیر کمپاس کے مشرق و مغرب کیسے معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو بتائے, یہ ابھی وہ بانس لگا کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتا دیا. سورج کی مدد سے سمت قبلہ کیسے معلوم ہو؟ یہ بھی آج ہم نے سیکھ لیا. دنیا کے کسی بھی شہر کے لیے سمت قبلہ, یہ بھی سیکھ لیا. گھر اور مسجد کے لیے سمت قبلہ کیسے چیک کریں؟ یہ بھی. خانہ کعبہ کی چھت پر اور مڑتی ہوئی ٹرین پر کس رخ منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ جی ویسے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنا شاید مکروہ ہے, چلے خانہ کعبہ کے اندر کر لیتے ہیں ہم بات. تو خانہ کعبہ کے اندر کسی بھی رخ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2 بات پھر آ جائیں کہ وہ جو بالکل اس طرف جگہ تھی, تو جتنا خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہے
زمین پر بھی دوسری طرف صرف اتنا سا ہی حصہ وہ ہوگا جہاں پہ آپ کسی بھی رخ منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ خشکی پہ نہیں ہے، وہ پانی میں ہے. ٹھیک ہے، تو باقی ظاہر ہے کہ یا مشرق میں ہوگا یا مغرب میں ہوگا یا شمال میں ہوگا یا جنوب میں ہوگا، تو پھر اس حساب سے آپ کو مڑنا پڑے گا. طریقے ولادت وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلکیاتی تحقیقات کیا تھی، اور رسالہ نطق الہلال یہ آج ہم نے پڑھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے. اب کل کے پروگرام کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی باتیں، کیونکہ پھر ہم پتہ نہیں کب ملیں گے.